جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اسلامی نظریہ حیات کا مطالعہ کر رہے تھے، تو اس میں ہماری بحث چل رہی ہے روایت اور فہم کے بارے میں، کہ یہ دین جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، یعنی ادیان میں سے جو اس وقت دنیا میں موجود ہیں ان میں سب سے بہترین دین یہ دین ہے، لاجیکلی بھی اور آپ کہہ لیں کہ جی اپنی کمپریہنشن کے اعتبار سے بھی، جامعیت کے اعتبار سے بھی۔ اب یہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تو آگے کیسے منتقل ہوا امت کو، اس چیز کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا تھا کہ یہ خبر کے ذریعے منتقل ہوا، ٹھیک ہے، یہ ہماری لاسٹ بات تھی۔ یعنی ذرائع علم، مینز آف نالج مختلف ہیں۔ حواس خمسہ کے ذریعے سے آپ علم حاصل کرتے ہیں، 5 سینسز کے ذریعے سے، جو کہ سائنس میں، میٹیریل سائنسز میں سبجیکٹ ہے، یا پھر آپ جو ہے وہ عقل کے ذریعے سے، جیسے منطق وغیرہ میں اور فلاسفی میں ہم دیکھتے ہیں، یا پھر تیسرا ذریعہ علم کیا ہے، خبر ہے، جو سوشل سائنسز میں ہم دیکھتے ہیں، ہسٹری میں دیکھتے ہیں، اسی طرح سے ریلیجس سائنسز میں بھی اسی طرح سے ہے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ جی مستند ترین جو ذرائع ہیں ان میں سے یہ ذریعہ مستند ترین ذریعہ، خبر کا ذریعہ، اور دین اسی ذریعے سے پھر منتقل ہوا ہے۔ باقی بھی ذرائع علم ہے، اس کا ہم انکار نہیں کرتے۔ اب بات آ گئی کہ دین اس ذریعے سے منتقل ہو گیا، خبر صحیح کے ذریعے سے ہم تک پہنچ گیا۔ وہ ہمیں معلوم ہے کہ خبر صحیح کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ نے اصول حدیث پڑھ لی، ٹھیک۔ قرآن کیسے منتقل ہوتا ہے، قرات کیسے ہم تک پہنچی ہیں، اس کے لیے اصول قرات ہے، ٹھیک ہے۔ اصول قرات تو سب کو پتہ ہے نا، کہ نہیں پتہ؟ کیا ہیں بتائیں؟ ہاں، لغت عرب میں سے کسی لغت کے موافق ہو، مصائف عثمانیہ کے رسم میں سے کسی رسم کے موافق ہو، اور اور صحیح سند کے ساتھ ائمہ قراء سے مروی ہو اور ان میں معروف بھی ہو، یہ بھی اضافی طور پہ شرط لگائی جاتی ہے۔ خیر بہرحال، تو اب بات اس کے فہم کی آ گئی، ٹھیک ہے۔ یہ موبائل کھول کے بیٹھے ہیں، آ جائیں آپ، آگے آ جائیں، شاباش، آ جائیں، ادھر آئیں، ادھر آپ کو ذرا صحبت کا فائدہ دیں۔ ادھر آ جائیں، نہیں آپ نے، یہ ان کی کرسی ہے، یہ آ جائیں۔ اب بات آئی دین کے فہم کی، ٹھیک ہے۔ دین روایت ہو کے ہم تک کیسے پہنچا، نقل ہو کے ہم تک پہنچ گیا، اب ہم نے اس کو سمجھنا ہے۔ اب سمجھنے میں بھی آپ کو مختلف طرح کے لوگ ملیں گے، ان میں ایک حضرت ہستی آج کل بڑی معروف ہے، ہم اس پہ پروگرام بھی کر رہے ہیں، محمد شیخ۔ دیکھیں نا لوگ کیسے کیسے قرآن کو سمجھ رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی تورات انجیل کوئی علیحدہ کتاب نہیں ہے، قرآن ہی کے صفاتی نام ہے تورات انجیل، اور قرآن سے ثابت کر رہے ہیں اس بات کو، ٹھیک ہے۔ تورات انجیل جو ہے وہ قرآن کے صفاتی نام ہے، اللہ نے کتاب ایک ہی نازل کی ہے اور وہ قرآن ہی ہے، اور وہ آدم علیہ السلام سے آج تک ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے لوگوں سے بھی آپ کا دنیا میں پالا پڑے گا، تو آپ ان کو کیسے ایڈریس کریں گے؟ آپ ان کے افکار سن کے پریشان ہو جائیں گے۔ تو ایک تو وہاں پہ آپ کو پالا پڑے گا بہت سے لوگوں کے افکار کا، کہ جب دین نقل ہو کے آپ تک پہنچ رہا ہے تو وہاں آپ کو ان سے بحث کرنی پڑے گی۔ بہت سے لوگ کہیں گے کہ جی خبر وحی سے دین نقل ہوا ہے، یہ تو حجت ہی نہیں ہوتی، اب بات سمجھ رہے ہیں۔ پھر اسی طرح منکرین حدیث کی ایک لمبی چوڑی فہرست ہے، تو وہ ان کو آپ نے وہاں پہ ڈیل کرنا ہے۔ یہ اوپر یہ سارا مقدمہ انہی کے لیے قائم کیا ہے، وہ جو سارے خبر واحد کو حجت نہیں مانتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے جو اوپر کہا ہے نا کہ دین کی روایت، دین جو ہے وہ نقل کیسے ہوتا ہے، اس کا ہم نے ایک عقلی مقدمہ قائم کر دیا ہے، تاکہ جو لوگ دین کی روایت میں اختلاف کر رہے ہیں صحیح نیریٹو سے، تو آپ اس کو رسپانس کر سکیں، اس کو جواب کر سکیں۔ اور ان میں سب سے بڑے کون ہیں؟ جن میں سے بعض وہ ہیں جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، بعض وہ ہیں جن کو ہم منکرین حدیث کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو حدیث کو نہیں مانتے۔ کچھ ایسے ہیں جو خبر واحد کی حجیت پہ اعتراضات کرتے ہیں، تو وہ سارے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ایڈریس ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ ایڈریس ہو رہے ہیں یہ۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ بات آ جاتی ہے فہم کی، کہ جنہوں نے مان لیا، اب جنہوں نے قرآن مان لیا مثال کے طور پہ، تو اب اس قرآن کو ماننے کے بعد وہ اس کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں۔ یعنی نقل ہونے کے اصول تو اصول حدیث ہیں، اس کو ہم نے عقلی بنیادوں پہ ثابت کرنا ہے۔ بات ہی نہیں، وہ تو کہے گا آپ کے اپنے بنائے اصول ہیں، اصول حدیث کون سا آسمان سے نازل ہوئی ہیں، اب بات سمجھ رہے ہیں۔ تو اس بندے سے آپ نے اصول حدیث پہ جب بحث کرنی ہے تو آپ نے عقلی بنیادوں پہ، اس میں میری یہ جو ابھی کتاب آئی ہے نا مقالات
سنت و حدیث، اس میں ایک مقالہ ہے حسن لغیری کی حجیت پہ. اس میں نے یہ بحث کی ہے کہ اب جیسے اصول حدیث ہے مثال کے طور پہ، اب کبھی آپ کے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ یہ اصول حدیث ہم کتاب و سنت سے ثابت کریں؟ یہ کام میں نے یہاں پہ کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ اصول حدیث کی وہ بنیادیں کیا ہیں کتاب و سنت کے اندر، ہمارے علماء نے اگر ان کے اوپر جو ہے وہ بنیاد رکھی ہے دین کے ثابت ہونے کی، تو کچھ نہ کچھ تو ان کے اندر مطلب ایسا ہوگا کہ یہ کتاب و سنت میں ان کا کوئی مفہوم، کوئی تصور، کوئی کانسیپٹ ہوگا. تو اس میں یہ بات موجود ہے. تو یہ ہیں کام کرنے والے. ایک تو یہ ہے کہ اصول حدیث کو کتاب و سنت کی بنیاد فراہم کرنی ہے. اصول حدیث میں جو بحثیں کی ہیں فقہاء محدثین نے، تو آپ اس کو کوئی قرآن کی بنیاد فراہم کر دیں. قرآن میں بھی ذکر ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ. اب یہ تو آپ میں سے سب کو پتہ ہوگا، ٹھیک ہے، کہ جی فاسق کی خبر قابل قبول نہیں ہے، فتبینوا، تحقیق کر لو، تحقیق حدیث ثابت ہو گئی، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ اب اس میں سے کچھ اور چیزیں نکالنا. اب ایک صاحب جو ہے نا، بھائی خبر واحد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، خبر واحد سے عقیدہ ثابت. میں نے کہا بھائی کیسے ثابت نہیں ہوتا خبر واحد سے عقیدہ؟ میں تمہیں قرآن سے ثابت کر دیتا ہوں کہ خبر واحد سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے. کہتا ہے کیسے؟ میں نے کہا وہ دیکھو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو حدود تھا وہ خبر لے کے آیا قوم سبا سے، ٹھیک ہے، وہ اکیلا تھا کہ پوری جماعت تھی؟ اچھا، اور وہ آ کے خبر کیا دے رہا ہے کہ وہ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں. عقیدے کا مسئلہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور آ کے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیا کہہ رہا ہے؟ وجئتک من سبأ بنبأ یقین، کہ میں لے کے آیا ہوں آپ کے پاس قوم سبا سے ایک یقینی خبر. میں نے کہا خبر واحد سے یقین ثابت ہوتا ہے، ظن بھی نہیں. تو وہ بیچارہ پریشان ہو گیا، یہ حافظ صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ کیسے ثابت کیے جا رہے ہیں، یہ کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا تم چھوڑو اس بات کو، بتاؤ مجھے یہ کہ یہاں خبر واحد سے عقیدہ ثابت ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات کا یقین کیا. اس نے کہا جی یقینی خبر لے کے آئے. سلیمان علیہ السلام نے یقین کیا تو خط بھیجا آگے. اگر کوئی ثابت ہی نہ ہوتا تو خط بھیجتے، ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس طرح سے نا، مطلب ان لوگوں کو آپ نے جواب دینا ہے، اپنے آپ کو آپ نے پالش کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو روایت کے جو اصول ہیں وہ روایت کے اصولوں کی بنیادیں آپ کو قرآن میں مل جائیں گی اگر آپ اس پہ غور کریں گے تو، ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات جو ہے وہ فہم کی ہے جو آج ہم نے کرنی ہے کہ قرآن مجید کو ہم نے سمجھنا ہے تو کیسے سمجھنا ہے، اس کے کیا پرنسپل ہیں. اب جیسے محمد شیخ کی میں نے آپ کو بتائی، یہ حضرت آج کل یہ بات کہہ رہے ہیں اور لوگ بس اب آپ دیکھیں جیسے یہ کھلواڑ کرتے ہیں. لوگوں کو نا وہ بندہ بہت پسند ہے کہ جو مولویوں کو 2-4 گالیاں دے، تو اب لوگ کہتے ہیں یہ بندہ کھرا ہے، اس کی باتیں سنو ہے. اب وہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو مسجد نبوی ہے نا، یہ مسجد نبوی یہ مسجد اقصیٰ ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. تو مسجد اقصیٰ کیا ہے؟ جسے آپ مسجد نبوی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہاں جو روزہ ہے نا، اور کیونکہ قرآن نے کہا سورہ کہف سے مطلب ثابت کریں لنتخذن علیہم مسجدا، ٹھیک ہے. وہاں قبر کے اوپر مسجد ہے، تو ایک ہی قبر ہے جس کے اوپر مسجد ہے یا جس کے ساتھ مسجد ہے، تو وہ مسجد نبوی ہے. تو وہ قبر میں بھی اصحاب کہف ہیں. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ قبر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون نہیں ہے، بلکہ کون ہے؟ اصحاب کہف. اب یہ مطلب لوگ ہیں جو اپنی فکر پھیلا رہے ہیں. اور اس کے آپ چینل پہ چلے جائیں، 1,10,000 لوگ اس کے سبسکرائبر ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کو بھی سننے والے ہیں. اور نیچے جب آپ بات کرو کہ جی یار یہ کیا کہہ رہے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں حافظ صاحب بات پہ غور کریں، اللہ نے قرآن اسی کو سمجھایا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ آپ نے ڈیل کرنا ہے ان کے ساتھ، ڈیل کرنا ہے. اگر آپ اب ظاہری بات ہے اس سے بڑا کفر کیا ہو سکتا ہے مجھے بتائیں، کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جی محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ نہیں ہے. قرآن میں آتا ہے نا 4 دفعہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ساری امت نے یہی سمجھا، 1.5 ارب مسلمانوں نے یہی سمجھا، ٹھیک ہے. اب وہ کیا کہتا ہے کہ نہیں یہ محمد الرسول اللہ جو قرآن میں آیا ہے نا، اس سے مراد محمد بن عبداللہ نہیں ہے، کوئی شخص نہیں ہے، کوئی پرسنالٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب اس سے بڑا کفر کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دیا. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ جی لوگ سن رہے ہیں ایسے لوگوں کو. تو ایسا یہ ایک مطلب فتنہ نہیں ہے، ایسے فتنے آپ کو 20 ملیں گے یوٹیوب کے اوپر.
اب آپ لوگوں نے یہ جو تخصص کا پروگرام جو ہے وہ آپ لوگوں نے کیا ہے، تو آپ نے جا کے کام کرنا ہے نا، آپ نے جا کے کام کرنا ہے. خاص طور پہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو لوگ جس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں اور عجیب و غریب قسم کے افکار اور نظریات پھیلائے جا رہے ہیں، لوگوں کو اپنا فالوور بنائے جا رہے ہیں. تو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو اس کے لیے چن لیا ہے، تو اب آپ نے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہے. تو یہ بیسیکلی جو ہم تھوڑا بہت پڑھ رہے ہیں یہ اس لیے کہ کچھ فکری بنیادیں ہماری بن جائیں ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے کہ وہ کہاں سے بول رہے ہیں، کہاں سے ہم نے ان کو جواب دینا ہے. ٹھیک ہے. اور رہی بات دین کے فہم کی تو لفظ و معنی کا تعلق لازم و ملزوم کا ہے. ٹھیک ہے، لفظ اور معنی کا تعلق لازم و ملزوم کا ہے، یعنی لفظ اور معنی. یہ اصل میں بیسیکلی جتنے لوگوں نے بھی فتنہ پھیلایا ہے نا، ان میں سے اس کی بھی فتنے کی بنیاد کیا ہے. آپ اگر اس پہ غور کریں گے تو قرآن نے صرف جیسے لفظ اتارے ہیں، ٹھیک ہے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لفظ اتارے تھے تو ان کے ساتھ معنی بھی تھے کہ نہیں تھے؟ معنی بھی نازل ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لفظ آ کے صحابہ کو منتقل ہوا تو وہ خالی برتن کی طرح نہیں تھا کہ اس میں معنی آپ نے خود سے ڈالنا ہے. اس میں معنی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے صحابہ کو منتقل ہوئی ہے، پھر صحابہ سے آگے تابعین کو قرآن بھی منتقل ہوا، یعنی لفظ بھی اور اس کا معنی بھی. اور قرآن کا معنی کیا ہے؟ سنت ہے. اگر آپ سنت کو نکال دیں گے تو آپ کے پاس صرف قرآن کا لفظ ہے، تو اب آپ اس کے ساتھ کھیلیں گے. یعنی وہ خالی برتن ہے، اس برتن میں آپ کیا کریں گے؟ کچھ ڈالیں گے اور ڈال کے باہر نکالیں گے تو کہیں گے دیکھیں یہ برتن میں سے میں نے نکالا ہے، حالانکہ وہ برتن میں نہیں تھا. یہی کام یہ سارے لوگ کرتے ہیں، یہ قرآن کو محض لفظ سمجھتے ہیں اور اس کے اندر خود معنی ڈالتے ہیں اور پھر باہر نکال کے کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ اللہ نے اس کے اندر معنی رکھا ہوا تھا. جبکہ لفظ اور معنی کا تعلق لازم و ملزوم کا ہے. جب میں بول رہا ہوں، میں جو لفظ بول رہا ہوں اس کے اندر ایک معنی ہے، تبھی تو آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے. میرا لفظ صرف لفظ نہیں ہے، صرف لفظ تو اب گائے بکری کا ہے نا، وہ بھینس کا ہے نا، اس کا کوئی معنی ہے؟ کوئی بات سمجھ میں آتی ہے؟ وہ ایک لفظ ہے، بس منہ سے بات نکل رہی ہے، ایک آواز ہے. تو ہم جو بات کرتے ہیں یا انسان جو بات کرتے ہیں یا اللہ نے جو کلام کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام کیا ہے، ظاہری بات ہے کہ وہ صرف آواز نہیں ہے، اس کے معنی بھی ہیں. وہ معنی کدھر ہے؟ ٹھیک ہے، وہ معنی تم نے اپنے بوجھے سے نہیں ڈالنے، وہ معنی چلے آ رہے ہیں امت کے اندر. تو لفظ و معنی کا تعلق لازم و ملزوم کا ہے. قرآن مجید اور سنت نبوی دونوں وحی الہی ہیں اور دین اسلام کے بنیادی مصادر ہیں. ٹھیک ہے، اور عقیدہ اور عمل میں یا حلال و حرام کے بیان میں ان دونوں سے ایسی حجت قائم ہوتی ہے کہ جس کی بنیاد پہ انسان آخرت میں مسئول قرار پائے. قرآن و سنت کا باہمی تعلق لفظ و معنی کا ہے، یہ اہم نقطہ ہے. ٹھیک ہے، قرآن لفظ ہے، سنت اس کا معنی ہے. آپ سنت کا انکار کر دیں گے، آپ نے قرآن کے اس معنی کا انکار کر دیا جس معنی کے ساتھ وہ قرآن نازل ہوا. آپ لفظ مان رہے ہیں، صرف قرآن کا لفظ مان رہے ہیں. قرآن مجید اللہ کے الفاظ ہیں جبکہ سنت منشاء متکلم کے مطابق ان کا بیان ہے. ٹھیک ہے، مطلب اللہ کے وسلم نے تفسیر کی ہے نا قرآن کی، لتبین للناس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ آپ لوگوں کے لیے کیا کریں؟ واضح کریں. تو وہ آپ نے واضح کیسے کیا؟ اپنی سنت سے، اپنے عمل سے. قرآن مجید میں الفاظ تلقی و تلاوت جبکہ سنت نبوی میں معنی تحمل و ادا کی صورت میں. قرآن مجید میں لفظ آگے نقل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے اصطلاح کیا ہے؟ تلقی. یعنی لفظ کو جب اٹھاتے ہیں تو تلقی ہے، لفظ کو جب آگے ادا کرتے ہیں تو تلاوت ہے. ٹھیک ہے، لیکن سنت نبوی میں کیا ہے؟ معنی اٹھایا جاتا ہے، لفظ کا اہتمام کیا گیا. سنت میں قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے، اس کا اہتمام کیا گیا. لیکن ہم حدیثوں کی جب مختلف طرق سے ان کو جمع کرتے ہیں تو آپ بھی دیکھتے ہیں کہ راویوں کے بیان میں کیا ہو جاتا ہے؟ اختلاف ہو جاتا ہے. الفاظ کوئی کچھ نقل کر دیتا ہے، کوئی راوی کچھ نقل کر دیتا ہے. تو گویا وہاں پہ اصل میں کیا ہے؟ معنی اٹھایا گیا، معنی اٹھایا گیا. ٹھیک ہے، اصل میں ہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تھا وہاں اہتمام کیا گیا، کیونکہ بعض روایتیں ہمیں ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی صحابی کو کہ اس نے نبی کی جگہ جو ہے وہ رسول کہہ دیا، تو آپ نے کہا کہ نہیں. ٹھیک ہے، نبی کی جگہ جو ہے وہ رسول نہ کہو، نبی کی جگہ نبی کہو. اہتمام کیا گیا. لیکن ہم کہیں کہ جی اس میں راویوں کا اختلاف نہیں ہوا تو یہ بات درست نہیں ہوگی. راویوں کا اختلاف جو لفظی اختلاف ہے وہ ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ معنی اٹھایا جاتا تھا. ہاں اس میں پھر ہم یہی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جو اوسق راوی ہے اس کے لفظ کو ہم ترجیح دیں گے. وہ پھر مخالفت ثقات کی بحث آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس طرح کی اور بحثیں آ جاتی ہیں، شاذ کی بحث آ جاتی ہے. تو یہاں پہ اس لیے کیا ہے؟ تحمل ہے.
یعنی جب وہ معنی اٹھاتا ہے تو اس کا تحمل کرتا ہے اور پھر اس معنی کو آگے کیا کرتا ہے، ادا کر دیتا ہے۔ قرات اور حدیث کی اصطلاحات کے ساتھ، ٹھیک ہے، قرآن مجید جب نقل ہوتا ہے تو قرات، اور جب سنت آگے نقل ہوتی ہے تو اس کو حدیث۔ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک نسل در نسل منتقل ہوا ہے، یعنی ہم تک کیا منتقل ہوئے؟ دین۔ دین کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کے لفظ، اور آپ ویسے نا حدیث کا لفظ نہ بولیں، سنت بولیں، سنت بولیں۔ اس کی وجہ ہے کیونکہ قرآن اور قرات میں فرق ہے۔ قرآن کو جب آپ آگے منتقل کرتے ہیں نا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قرات، ٹھیک ہے، یعنی قرآن جب آگے منتقل ہو رہا ہوتا ہے، تلقی اور تلاوت اس کی ہو رہی ہے تو اس کو قرات کہتے ہیں۔ سنت جب آگے منتقل ہوتی ہے اس کو حدیث کہتے ہیں۔ حدیث میں اور سنت میں یہی فرق ہے، یہ معمولی سا باریک سا فرق ہے۔ سنت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور تقریر۔ آپ اصول فقہ میں پڑھتے ہیں نا، مصادر شریعہ میں، مصادر شریعہ کی جب آپ باس پڑھتے ہیں تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ کتاب اللہ اور سنت رسول، وہاں حدیث کا لفظ نہیں آتا، ٹھیک ہے، سنت رسول کا لفظ آتا ہے۔ تو اصل مصدر شریعت کیا ہے؟ سنت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور تقریر، یہ اصل میں مصدر ہے، یہ سورس آف شریعت، ماخذ شریعت ہے۔ جب صحابی قول، فعل اور تقریر کو آگے بیان کرتا ہے تو یہ بیان سنت ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث۔ جیسے بیان قرآن کیا کہلاتا ہے؟ قرات، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آگے جو قرآن آگے نقل ہوا ہے وہ قرات کے ذریعے سے، تلقی اور تلاوت کے میڈیم سے، اور حدیث جو آگے سنت جو آگے نقل ہوئی ہے وہ تحمل و ادا کی میڈیم سے آگے نقل ہوئی ہے، نسل در نسل۔ قرآن مجید روایت باللفظ ہے، جبکہ حدیث کہیں روایت باللفظ اور کہیں روایت بالمعنی ہے۔ اس کو مکمل طور پہ ہم روایت بالمعنی بھی نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے مکمل طور پہ روایت بالمعنی ہے، چند الفاظ میں فرق پڑتا ہے نا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اگر آپ نے ایک حدیث کے 20 طرق جو ہے وہ جمع کیے ہیں تو ہر لفظ میں راویوں کا اختلاف ہے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ تو وہ یہی ہے کہ اگر اس حدیث کے متن میں 20 لفظ ہیں تو 2 لفظوں میں ان کا اختلاف ہو گیا، 3 میں ہو گیا، تو مجموعی طور پہ کیا ہے کہ لفظ کا اہتمام کیا گیا، لفظ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ لیکن قرآن میں تو ایسا نہیں ہے کہ لفظ جو ہے وہ مترادف استعمال ہوا، تو اس لیے ہم اس کو کہہ رہے ہیں روایت باللفظ۔ یہاں پہ کیا ہے، کہیں روایت باللفظ ہے اور کہیں روایت بالمعنی ہے، لیکن مجموعی طور پہ ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ روایت بالمعنی ہے، ذرا قرآن سے تھوڑا سا فرق ہو جائے۔ قرآن مجید یا حدیث نبوی کے فہم میں سلف صالحین کا منہج استدلال حجت ہے، ٹھیک ہے، سلف صالحین کا فہم حجت ہے یا منہج استدلال، یہ جو ہے نا اہم نقطہ ہے۔ تو سلف صالحین کا جو فہم ہے، جیسے صحابہ کا فہم، جیسے تابعین کا فہم، جیسے تبع تابعین کا فہم، تو سلف صالحین نے خود اپنے فہم کو حجت نہیں بنایا، یہ کہہ کر یا یہ کر کے کہ ایک دوسرے کے فتاوی سے اختلاف کیا، ٹھیک ہے، صحابہ نے ایک دوسرے کے فتاوی سے اختلاف کیا، یہی بات یہ ثابت کرتی ہے کہ سلف صالحین کا فہم حجت نہیں ہے۔ ہاں، جب ان کے فہم پر اجماع ہو جائے تو وہ اجماع حجت ہے، یعنی اجماعی فہم تو حجت ہے، لیکن یہ ہے کہ صحابہ کا جو انفرادی فہم ہے، جو انفرادی ان کا جو فتویٰ ہوتا ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے اور اس سے رہنمائی بھی لینی چاہیے اور اس کے مطابق وہ فتویٰ بھی دے سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اس طرح سے بائنڈنگ ہے، حجت ہے جیسے کتاب و سنت، تو ایسا نہیں ہے، اس کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں، ان کا جو منہج استدلال ہے، یعنی ان کا جو اصول فقہ ہے یا ان کا جو اصول تفسیر ہے، کتاب و سنت کو سمجھنے کی جو ان کی میتھڈالوجی ہے وہ بائنڈنگ ہے، وہ حجت ہے، یعنی حجت کا مطلب یہ ہے کہ وہ لازم ہے اس کو پکڑنا۔ اور اگر نص کے کسی معنی پر مسلمان اہل علم کا اتفاق ہو جائے تو اس سے اختلاف گمراہی کا رستہ ہے۔ وہی بات آئی، یہ کیا بات بیان ہوئی ہے؟ ہاں، نص کے کسی معنی پر مسلمان اہل علم کا اتفاق ہو جائے، یعنی اجماع کی بات ہوگی، ٹھیک ہے وہ معنی بنے گا جو سنت سے ثابت نہیں ہوگا جی، یہ نص کسی نص کے معنی پر مسلمان اہل علم کا اجماع ہو جائے، یعنی یہ وہ معنی ہوگا جو سنت سے ثابت نہیں۔ ہاں، وہ آگے آ رہی ہے بات، اگلا جملہ یہی ہے، اجماع اور قیاس مظہر حکم ہے نہ کہ مثبت شریعت، ٹھیک ہے، یعنی اجماع سے اور قیاس سے اللہ کے حکم کا اظہار ہوتا ہے، مظہر باب فعل سے، اللہ کے حکم کا اثبات نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یعنی اجماع اور قیاس موجد حکم نہیں ہے، کوئی نیا حکم ایجاد نہیں کر رہے،
کوئی نیا حکم پیدا نہیں کر رہے، اگر ہم ان کو مانیں کہ یہ موجد حکم ہیں تو پھر ایک نئی شریعت بن جائے گی. ٹھیک ہے. تو جن لوگوں نے قیاس وغیرہ کا انکار کیا نا، انہیں اصل میں یہی غلط فہمی لگی، انہوں نے اس کو موجد حکم سمجھ لیا کہ جیسے کوئی نیا حکم ایجاد ہو رہا ہے. نہیں، یہ نیا حکم نہیں ہے، نئے حکم کا ایجاد نہیں، بلکہ مظہر حکم ہے. یعنی اللہ کا حکم کتاب و سنت کی نصوص کی گہرائیوں میں چھپا ہوا تھا، تو آپ نے اس میں غوطہ زن ہو کے وہ حکم ظاہر کر دیا، نکال دیا. ٹھیک ہے. کلام میں اصل حقیقت ہے اور مجاز کے لیے کرینہ چاہیے. اب یہ سارے فہم کے اصول ہیں. کلام میں اصل حقیقت ہے. یہ اسماء و صفات میں شروع میں کیا کرتے ہیں؟ مجاز کی طرف چلے جاتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جو اللہ کے تعارف کا کیا ہیں؟ ذریعہ ہیں، اللہ کی کتاب میں آ گئی. بھائی عقیدہ واسطیہ وغیرہ تو پڑھا ہے نا، اس کی ساری باتیں ذہن میں لے کے آئیں. تو وہاں اصل مسئلہ کیا ہے؟ مجاز کا. زیادہ تر جو لوگ تعویل ہی کرتے ہیں نا، مجازی معنی مراد لیتے ہیں. جو تو معنی نہیں مراد لیتے ان کو تو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. اہل تفویض تو جو معنی مراد لیتے ہیں وہ تعویل کرتے ہیں. تو اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کلام میں اصل حقیقت ہے، دلیل اس کو دینی ہے جو مجازی معنی مراد لے رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اس پہ اہل لغت کا اتفاق ہے. اچھا، یہ بات کہ کلام میں اصل حقیقت ہے 88، یہ بھی تو آپ کو پہلے ثابت کرنی پڑے گی نا. ٹھیک ہے. تو یہ ثابت کرنے کے لیے بھی آپ کو دلیل چاہیے. تو یہاں ہر چیز کی دلیل ہے، یہ صرف مطلب سٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ صرف بیان نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ صرف کیا ہے؟ بیان نہیں ہے، اس میں جو ہے وہ دلیل بھی موجود ہے. آپ حواشی میں جب جائیں گے نا، یہ 88 پہ یہ روایت ہے، اس روایت پہ غور کریں گے تو آپ کو اس کی دلیل سمجھ میں آ جائے گی. کلام کبھی محکم ہوتا ہے اور کبھی متشابہ. ٹھیک ہے. محکم سے مراد کیا ہے؟ اس کا معنی بالکل کیا ہے؟ کلیئر کٹ ہے. اور کبھی اس کا معنی جو ہے وہ ہمارے لیے واضح نہیں ہے. اور اس کے اپنے معنی پہ دلالت کہیں قطعی ہے اور کہیں ظنی ہے. کہیں اس کی اپنے معنی پہ دلالت کیا ہے؟ قطعی ہے اور کہیں ظنی. نبی کریم اچھا، اس میں جو فراہی مکتب فکر ہے، مولانا فراہی علیہ رحمہ، ان کے پھر شاگرد تھے مولانا اصلاحی علیہ رحمہ، پھر ان کے شاگرد غامدی صاحب. بہرحال ان کو بھی کچھ غلطیاں لگیں. ان غلطیوں میں سے ایک یہ بھی غلطی ہے اس پورے مکتب فکر میں کہ وہ کہتے ہیں قرآن سب کا سب قطعی الدلالہ ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک مکتبہ فکر یہ پیدا ہوا جس نے کہا کہ قرآن سب قطعی الدلالہ ہے، یعنی قرآن کے ہر لفظ کا معنی کیا ہے؟ واضح ہے. واضح ہے. تو قرآن کے ہر لفظ کا معنی واضح ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی تفسیر ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک یہ ہے کہ قرآن کے ہر لفظ کا معنی ظنی ہے، مطلب ہر لفظ میں ایک سے زیادہ تفسیریں ہو سکتی ہیں. ہم یہ بات کیا کہہ رہے ہیں؟ کہیں پہ قطعی ہے، کہیں پہ ظنی ہے. ثلاثت قروء میں کیا ہے؟ ظن ہے. اس لیے فقہا جو ہے وہ ایک سے زیادہ آراء آ گئی. تو قرآن مجید کی کئی آیات ایسی ہیں جن کی تفسیر میں کیا ہے؟ اختلاف ہو جاتا ہے اور دلائل کی بنیاد پہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ظنی الدلالہ ہے. تو اس میں جو صحیح رائے تک پہنچ گیا اس کے لیے 2 گنا اجر ہے، جو صحیح رائے تک نہیں پہنچا اس کے لیے 1 گنا اجر ہے. ہاں، کچھ جگہ پہ قرآن قطعی الدلالہ ہے، یعنی اس کا معنی کلیئر کٹ ہے، بالکل واضح ہے، وہاں اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہے. اب زانی کو 100 کوڑے مارو تو 100 کوڑے کا مطلب 100 کوڑی ہے نا. ٹھیک ہے. تو اب وہاں کوئی تعویل نہیں کر سکتا. اب جیسے مسجد اقصیٰ کا معنی مسجد نبوی کر لو. ٹھیک ہے. مطلب ہر چیز کے جو ہے وہ معنی اپنی مرضی سے کر لو، تو یہ نہیں ہو سکتا. بنی اسرائیل کا معنی جو ہے وہ آپ مسلمان کر لو، یہ بھی معنی کیا ہے. اہل کتاب کا معنی کیا ہے؟ یہود و نصارہ نہیں بلکہ مسلمان ہیں. یہ محمد شیخ یا اس طرح کے اور جتنے لوگ جو ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر اور اجتہاد دونوں حجت ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد بھی. جبکہ مفسر صحابہ کی درایت تفسیری حجت ہے، جبکہ درایت اجتہادی نہیں. درایت تفسیری کیا ہے؟ درایت تفسیری جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی صحابی یہ کہتا ہے کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے لغت میں، تو صحابہ چونکہ ان کی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا اور وہ ہم سے زبان بہتر جانتے ہیں، اس سے ہم اختلاف نہیں کر سکتے. یعنی صحابی جب کسی لفظ کا لغوی معنی بیان کرے گا، یہ درایت تفسیری ہے، یہ حجت ہے، اس میں صحابی حجت ہے. ہاں، جو اس کی درایت اجتہادی ہے، یعنی جو اس کا آیت کا فہم ہے،
ٹھیک ہے، آیت کا لغوی معنی نہیں، آیت کا جو اس کا فہم ہے اس میں غلطی کا احتمال ہو سکتا ہے، اس میں وہ ایک مجتہد ہے جو مخطی بھی ہو سکتا ہے، مصیب بھی ہو سکتا ہے، وہاں جو ہے وہ حجت نہیں ہے۔ اور فقہا صحابہ کا اجتہاد اور فتویٰ معتبر ہے، اجتہاد اور فتویٰ معتبر ہے، یعنی اس کا اعتبار کرنا چاہیے اپنے فتاویٰ میں۔ خیر القرون میں کتاب و سنت کے فہم کے دو اجتہادی مناہج، دو مکاتب فکر، اہل الاثر اور اہل الرائے کی صورت میں حجاز اور عراق میں وجود میں آئی۔ یہ تو آپ نے پڑھا ہوگا نا، ٹھیک ہے، حجاز میں اہل الاثر تھے، جو انہی سے پھر اثر ہی چلے، اثر والے، ان کو اہل الحدیث بھی کہا گیا، بلکہ سنن ترمذی کے اندر آپ اہل الحدیث کی ٹرم دیکھیں گے، یہ اتنی پرانی اصطلاح ہے اہل الحدیث۔ سنن ترمذی کو جا کے آپ دیکھیں نا، شاملہ میں سرچ کریں، اہل الحدیث لکھیں تو کئی جگہ پہ امام ترمذی کہتے ہیں کہ ہمارے اہل الحدیث کا موقف یہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت سے یہ اصطلاح چلی آ رہی۔ اور عراق میں اہل الرائے تھے۔ اہل الاثر کی ریاست سے کیا مراد ہے؟ امامت، ٹھیک ہے، امام مالک رحمہ اللہ اور اہل الرائے کی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے حصے میں آئی۔ اہل الاثر سے مالکی، شافعی، حنبلی اور ظاہری مکاتب فکر، جبکہ اہل الرائے سے حنفی مکتب فکر کی بنیاد پڑی، ٹھیک ہے۔ تو اہل الاثر، یہ اثری جو اسکول آف تھاٹ تھا، جو اہل الحدیث کا مکتب فکر تھا، اس سے پھر آگے جو ہے وہ 3 نہیں بلکہ بعض نے کہا کہ 4 فقہ نکلی۔ بعض لوگ اہل الظاہر کو اس میں شمار کرتے ہیں، بعض شمار نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اور عصر حاضر کے حالات اور تقاضوں کے مطابق دین کی تعبیر اور تشریح کی بیان میں کسی علمی روایت سے تمسک ضروری ہے۔ یہاں پہ لفظ کیا ہے؟ علمی روایت سے تمسک، ٹھیک ہے، یعنی تقلید نہیں، تمسک۔ امام ابن تیمیہ کے ساتھ بھی آپ دیکھیں گے کہ حنبلی لکھا ہوا ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہ امام احمد بن حنبل کے مقلد تھے۔ 40 سے زائد مسائل میں ائمہ اربعہ کا موقف ایک ہے، لیکن امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ اس موقف سے اختلاف کرتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ امام احمد بن حنبل کی فقہ کے ساتھ ان کا کیا ہے؟ ہاں، ایک تعلق ہے۔ تو تمسک میں کوئی حرج نہیں ہے، علمی روایت کے ساتھ تمسک یعنی اس کے ساتھ جڑے رہنا کہ بھائی یہ ہماری علمی روایت ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا فقہی ذخیرہ ہے، یہ تراث اسلامی، اسلامک ہیریٹیج ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہم نے تعلق قائم رکھنا ہے۔ تو 2 انتہائی ہیں نا، ایک وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے روایت پرستی شروع کر دی، روایت پرستی یعنی روایت کی پرستی شروع کر دی، روایت کے نام پہ جو آ گیا بس مان لو، بابا جی جو ہے وہ آسمانوں میں اڑ رہے تھے، بس ٹھیک ہے مان لیا، چونکہ کتابوں میں لکھا ہوا آ گیا، ٹھیک ہے، وہ جوتا اٹھا کے مارتے تھے تو اڑتی ہوئی چیل جو ہے وہ نیچے گر جاتی تھی اور پھر اسی کو زندہ کر دیتے تھے، اور وہ کنویں کے اندر جو ہے وہ درخت کے ساتھ 20 سال تک دھاگے سے الٹا لٹک کے عبادت کرتے تھے۔ تو روایت کے نام پہ جو کچھ موجود ہے ہم وہ نہیں مان سکتے۔ روایت پرستی یہ ہے کہ جو کچھ روایت کے نام پہ ہے بس آپ اس کو قبول کر لو، یہ ایک انتہا ہے۔ ہم نے کہا نہیں، تحقیق ہوگی، ریسرچ ہوگی، ہم روایت کی منکر نہیں ہیں، ہم روایت کی اصلاح کی پوزیشن لی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، کہ روایت میں اب دیکھیں نا، موضوع روایتیں بھی تو ہیں، ضعیف روایتیں بھی تو ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو ان کو سائڈ پہ کرنا پڑے گا نا۔ تو اسی طرح سے فقہی روایت بھی ہے ہماری، ایک تو ہے یہ حدیث کی روایت اور ایک ہے فقہ کی روایت۔ فقہ کی روایت میں بھی ہم یہ نہیں کہہ رہے ساری جو ہے وہ فقہ اٹھا کے کیا کرو، فقہی کتابیں جو ہے وہ راوی میں پھینک دو، یہ تو نہیں ہے نا ہمارا موقع۔ ہاں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس فقہی ذخیرے کا کیا کریں، جائزہ لیں، اس کے اوپر غور و فکر کریں۔ وہ بڑے ائمہ تھے، انہوں نے اپنی زندگیاں جو ہے وہ اس مقصد کے لیے لگا دیں، کھپا دیں، اور اس فقہی ذخیرے سے آپ کیا کریں، استفادہ کریں۔ ہاں، اس میں جہاں اصلاح کی گنجائش ہے تو وہاں آپ ضرور جو ہے وہ اصلاح کریں۔ اسی طرح سے آپ کی جو ہے اور روایتیں ہیں، ٹھیک ہے، ان روایتوں کی جو ہے وہ آپ تو کسی علمی روایت سے تمسک ضروری ہے۔ تو ہم روایت کی انکار کی پوزیشن نہیں لی ہوئی ہے۔ تو دوسری جو بات جو ہم جو کہہ رہے ہیں نا، وہ کیا تھا، وہ ایک رویہ تھا روایت پرستی کا، اور دوسرا رویہ پیدا ہوا روایت کے انکار کا، کہ جی 1400 سالوں میں نا جو کچھ لکھا گیا تفسیریں سائڈ پہ رکھ دو، جو ہے نا وہ آپ کی فقہ کی کتابیں سائڈ پہ رکھ دو، خود قرآن و حدیث پہ غور کرو اور ایک نئی فقہ مرتب کرو، آج پچھلوں کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ ہمارا موقع، یہ ایک دوسری انتہا تھی جس سے جو ہے وہ تجدد پیدا ہوا۔ متجددین سمجھتے ہیں نا، جو کہتے ہیں پیچھے 1400 سال کی علمی روایت سے آپ کٹ جاؤ، ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، کٹنا نہیں ہے، یہ ایک علمی روایت ہے، اس سے ہم نے کٹنا نہیں ہے، بھلے وہ فقہ کی روایت ہو، کوئی بھی ہو،
ہم نے فقہا سے کٹنا نہیں ہے، ہم نے ان کے استدلالات پہ، ان کے اجتہادات پہ، ان کے مناہج پہ ہم نے غور کرنا ہے، ٹھیک ہے. ورنہ تو ہر اس تعبیر دین یا بیانیے کی مثال ایک کٹی پتنگ کی سی ہوگی کہ جس کی سند 2-4 واسطوں کے بعد منقطع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو سند آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانی ہے، کیونکہ ہم نے شروع میں یہ مقدمہ باندھا ہے کہ صرف لفظ نقل نہیں ہوا بلکہ معنی بھی نقل ہوا ہے. لیکن جس طرح لفظ نقل ہوا ہے تو لفظ کی بھی ہم تحقیق کرتے ہیں نا. اور بھائی اصول قرات میں بھی لفظ کی تحقیق ہوتی ہے، اصول حدیث میں بھی لفظ کی تحقیق ہوتی ہے کہ لفظ صحیح پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا. اسی طرح سے جو معنی ہم تک پہنچا ہے معنی کی بھی ہم تحقیق کرتے ہیں. ہم آنکھیں بند کے وہ معنی قبول نہیں کرتے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ معنی بھی نقل ہوا ہے. بھائی معنی پہ بھی ہم نے جو ہے وہ غور کرنا ہے، ٹھیک ہے. علماء کے لیے کٹی پتنگ آپ نے دیکھا نا، جب پتنگ کٹ جاتی ہے تو بہت اونچی چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے. جب تک ڈور آپ کے ہاتھ میں ہے نا تو پھر اتنی اونچی نہیں جاتی. جب کٹ جائے تو پھر ہوا اس کو بہت اونچا لے جاتی ہے، لیکن جیسی ہوا ختم ہوتی ہے تو وہ زمین پہ آ جاتی ہے. تو یہی معاملہ ہے، جس روایت کی، جس علمی روایت کی سند نہ ہو، جس بندے کی سند نہ ہو جو وہ باتیں کر رہا ہے، اس کی اگر وہ سند نہ پیش کر سکے یا وہ علمی روایت سے اپنے آپ کو جوڑتا نہ ہو. دیکھیں نا، آپ لوگ تو آپ ایک علمی روایت کے امین ہیں نا. ہمیں کہا جاتا ہے مطلب کہ جی آپ بر صغیر کے دور کی پیداوار ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اب اہل الحدیث تو یہ نہیں کہتے نا کہ ہم بر صغیر، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری سند کہاں سے چلی آ رہی ہے، پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے. ہم نے تو یہی بات کہی ہے کہ امام مالک بھی ہمارے امام ہیں، امام شافعی بھی ہمارے امام ہیں، امام احمد بن حنبل بھی ہمارے امام ہیں. یہی مطلب حضرات محدثین بڑے یہی تھی نا. امام مالک نے موطا امام مالک لکھی، امام شافعی بھی کی بھی مسند شافعی ہے، امام احمد بن حنبل جیسا تو محدث کو ڈھونڈنے کو ملے گا، مسند احمد جیسی کتاب. تو یہی حضرات محدثین میں سے فقہا ہیں نا، ٹھیک ہے، کہ جن کے منہج کے اوپر ہم ہیں. ٹھیک ہے، وہ دوسرے بھی ہیں، ان کی بھی سند ہے، وہ جو اہل الرائے والے ہیں ان کی بھی سند ہے، ان کی اپنی سند ہے، ٹھیک ہے. تو یہ حضرات صحابہ میں 2 مزاج تھے جو آگے پھر منتقل ہوئے، ٹھیک ہے. ایک حضرت عبداللہ بن عمر سے اور ایک حضرت عبداللہ بن مسعود سے. ایک میں فقاہت زیادہ تھی اور ایک میں روایت کے ساتھ تمسک زیادہ تھا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا مزاج سمجھتے ہیں نا کیا تھا؟ چھوٹی چھوٹی سنتیں ان کی بھی پیروی کرنا، وہ سنتیں جو لوگ چھوڑ دیتے تھے. ایون کہ یہ بات آتی ہے کہ حج کے موقع پہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے بیٹھتے تھے وہاں جا کے بتکلف بیٹھا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر. اتنی اتباعی سنت تھی ان میں رضی اللہ عنہ. عبداللہ بن عمر کے شاگرد کون ہیں؟ امام نافع. امام نافع کے شاگرد کون ہیں؟ امام مالک. تو یہ حضرات صحابہ کا مزاج تھا، اتباع سنت. بعض صحابہ میں یہ بہت زیادہ تھا، ٹھیک ہے. تو اب یہ مکثرین صحابہ میں سے بھی ہیں. مکثرین کسے کہتے ہیں؟ جو کثرت سے روایات کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب ان سے ایک مکتب فکر جو ہے وہ وجود میں آیا. امام مالک کی عادت بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ روایت تلاش کرتے تھے. جب بھی ان سے مسئلہ پوچھا جاتا وہ کہتے بھائی میں روایت تلاش کروں گا. اگر مسئلے کا علم نہیں ہوتا کہتے میں روایت تلاش کروں گا، ٹھیک ہے. پھر کیا کرتے تھے؟ اچھا میں صحابہ سے کوئی فتویٰ تلاش کروں گا، یا اپنے اساتذہ سے میں نے کوئی اصل لکھا ہوگا میں اپنی کتابیں جا کے پھرولوں گا. یہ وہ اپنے سائلین کو کہا کرتے تھے. دوسری طرف آپ دیکھیں بعض صحابہ میں تفقہ غالب تھا، جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، وہ کوفہ میں ٹھہرے، یہ حجاز میں تھے، ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ بن عمر یہاں پھر جو ہے وہ حجاز میں ایک مکتب فکر پیدا ہوا اہل الحدیث کا، اہل الاثر کا. وہاں پہ تفقہ اور بصیرت زیادہ تھی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایات زیادہ نہیں ہیں لیکن ان میں فقاہت تھی. وہ آگے منتقل ہوئی تو وہاں پہ قیاس کا پرنسپل زیادہ استعمال ہوا، ٹھیک ہے. رائے کا پرنسپل زیادہ استعمال ہوا. کوفہ کے اندر جو ایک فقہی مکتب فکر جو ہے وہ اسکول آف اسلامک جورسپروڈنس وجود میں آیا. تو اس طرح سے یہ امت میں 2 مزاج آگے چل کے منتقل ہوئے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی بھی علمی روایت کے ساتھ جڑ جائیں، ٹھیک ہے. آپ اہل الحدیث کی روایت کے ساتھ جڑے ہیں یا اہل الرائے کی روایت کے ساتھ جڑے ہیں. بس یہ ہے کہ ہم اہل الحدیث نے یہ سٹینڈ لیا ہے، یہ پوزیشن لی ہے کہ بھئی آپ آنکھیں بند کر کے کسی روایت کی تقلید نہ کریں. جڑ جائیں کوئی حرج نہیں، لیکن آنکھیں بند کر کے اس کی تقلید نہ کریں. اس کے اندر جو صحیح ہے اس کو آپ کیا کریں؟ لے لیں. اور اب جیسے دیکھیں نا اہل الحدیث کا جو ہمارے بزرگ تھے بر صغیر پاک و ہند میں، ان کا کہنا کیا تھا؟ ان کا کہنا یہ نہیں تھا کہ فقہ کی کتابیں اٹھا کے پھینک دو. ان کا کہنا یہ تھا کہ بھائی ہو یہ رہا ہے کہ کتاب و سنت کو ائمہ کے اقوال پہ پیش کیا جا رہا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ائمہ کے اقوال
کتاب و سنت پہ پیش کریں گے. اب ائمہ کے سارے اقوال تو کتاب و سنت سے نہیں ٹکرائیں گے نا کہ سارے ٹکرا جائیں گے. تو مطلب ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا جو اس کے مطابق ہمیں معلوم ہوں گے وہ ہم کیا کر لیں گے, قبول کر لیں گے, اور جو نہیں ہوں گے تو اس میں ہم اس کو ہم سائڈ پہ رکھ دیں گے. تو یہ ان کی پوزیشن تھی کہ انہوں نے فقہی ذخیرے کا یا فقہ کا رد نہیں کیا, انہیں کوئی فقہ سے چڑان نہیں تھی, یا وہ فقہ کے مخالف نہیں تھے, یا وہ یہ نہیں کہتے تھے 14 صدیوں میں جو کچھ ہوا اس کو سائڈ پہ رکھ دو, ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نہیں, ایسا نہیں تھا. بلکہ آپ مولانا اسماعیل سلفی علیہ رحمہ کو پڑھیں تو وہ جو ان کی کتاب ہے نا تحریک آزادی فکر, تو اس میں تو انہوں نے امام ابو حنیفہ, امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ, ان کو اہل حدیث کے امام لکھا ہے کہ یہ تقلید نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے, مطلب یہ اہل الحدیث کی منہج پر تھے, اور یہی اہل الحدیث کا منہج ہے کہ امام ابو حنیفہ نے بھی اپنے اساتذہ سے اختلاف کیا, اور امام ابو یوسف اور امام محمد نے بھی کیا کیا, اپنے استاذ کی ہر بات کا انکار نہیں کیا. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ کچھ باتوں سے اختلاف کیا جو انہیں لگا کہ یہ کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے. تو یہی ایک عالم کی شان ہونی چاہیے, عامی کی نہیں. عامی کا کام نہیں ہے, عالم کا کام ہے. اگلا جملہ یہی ہے, علماء کے لیے اجتہاد جبکہ عوام کے لیے اتباع واجب ہے. علماء اجتہاد کریں گے, عوام الناس اجتہاد نہیں کریں گے, ہر بندہ مجتہد بن جائے. ٹھیک ہے, اب مولانا صاحب سے جو ہے وہ آپ مسئلہ, اب ہمارے ہاں بھی یہی ہے نا اہل حدیث مساجد میں, بلکہ بدقسمتی سے یہ رویہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ امام صاحب سے کوئی نمازی مسئلہ پوچھتا ہے تو وہ امام صاحب تو بیچارے سوچ میں پڑ جاتے ہیں, اور 4 جو ہے وہ بابا جی بول پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں یہ جو عوام الناس جو ہے نا وہ مفتی بن گیا ہے نا, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے, آپ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں, ٹھیک ہے, قرآن کا ترجمہ ہے, حدیث کی کتابوں کے ترجمے علماء نے آپ کے لیے کیے ہیں, لیکن اس لیے کہ آپ اس پہ عمل کریں. ترجمے اس لیے نہیں کیے گئے کہ آپ مفتی بن جائیں اور لوگوں کو فتوے دینا شروع کر دیں. دیکھیں, آپ کوئی چھوٹے موٹا طب کا علم حاصل کر لیں, طب کا علم حاصل کر کے آپ کیا کریں جی, آپ ٹوٹکے کر لیں, کوئی آپ کو منع کرے گا, گھر میں ٹوٹکے کر لیں. آپ بیمار ہیں, آپ کے بچے بیمار ہیں, ٹوٹکے کر لیں. لیکن آپ وہ طب کی کتابیں جو اردو بازار سے آپ کو ملی ہیں یونانی حکمت کی, وہ پڑھ کے آپ یہاں عمر چوک میں ایک مطب کھول لیں اور لوگوں کا علاج شروع کر دیں. ٹھیک ہے, تو پھر تو حکومت ٹھیک آپ کو پکڑے گی نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح سے نہیں. اگر 2 چیزیں ہیں, ایک ہے آپ نے خود اپنے عمل کے لیے کتاب و سنت پڑھنی ہے, پڑھیں بھائی اور عمل کریں. لیکن جب آپ نے ایک دینی رائے جنریٹ کرنی ہے, آپ نے ایک دینی رائے دینی ہے, اوپینین دینی ہے, پھر یہ ایک مقام ہے, پھر یہ ایک عہدہ ہے. اس مقام, اس مرتبے, اس عہدے کے لیے ایک کرائٹیریا ہے. وہ کرائٹیریا کیا ہے کہ آپ کو عالم دین ہونا چاہیے. اور عالم دین کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے پاس دین کا گہرا علم ہو, جس کا فی زمانہ معیار کیا ہے کہ کم از کم درس نظامی آپ اس سے کیا ہے گو تھرو ہوئے ہو, عربی زبان آپ کو آتی ہو, اصول فقہ پہ آپ کا جو ہے وہ اچھی گرپ ہو, اصول تفسیر جو ہے وہ اس پہ آپ کی نظر ہو, بلاغت کے مضامین کو آپ سمجھتے ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ سارے جو ہے وہ, اور اسی طرح اصول حدیث جو ہے اس میں آپ کی گرپ ہو. تو یہ سارے جو مضامین ہیں یہ ان کے اوپر آپ کی گہری نظر ہو, پھر آپ ایک اچھے عالم دین ہیں, پھر آپ ایک دینی رائے, ایک اوپینین جنریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بات تھی روایت اور فہم کی. عام الناس کو کیا کرنا ہے, علماء کی اتباع. کوئی بھی عالم دین, کوئی بھی عالم دین جس کے علم پہ, جس کے تقویٰ پہ, تدین پہ آپ کو اعتماد ہو, آپ نے اس سے مسئلہ پوچھنا ہے. اگر آپ عامی ہیں, اور اگر آپ عالم ہیں تو آپ نے خود کی اپنی رائے کتاب و سنت سے کیا کرنی ہے, سمجھنی ہے. لیکن یہ خود کی رائے یہ نہیں کہ 1400 سال کا جو ذخیرہ ہے اس کو سائڈ پہ رکھ کے. اہل حدیث کا موقف یہی ہے کہ بھائی جو فقہی ذخیرہ ہے ہم اس کو سامنے رکھیں گے, جو تفسیری ذخیرہ ہے اس کو سامنے رکھیں گے. اس میں جو 8-10 آراء ہیں تو عالم کیا کرے گا, ان 8-10 میں سے کسی ایک کو اختیار کر لے گا. اس کو کہتے ہیں ترجیحی اجتہاد. یعنی پہلے سے جو ائمہ کے اجتہادات موجود ہیں ان میں سے میں ایک کو ترجیح دے دوں گا, کوئی نیا اجتہاد نہیں پیدا کروں گا. ٹھیک ہے, اور یہی کام اہل حدیث نے کیا نا. اہل حدیث نے کوئی نئی رائے تو نہیں نہ دی, جو بھی آراء ہیں اہل الحدیث کی وہ پچھلے ائمہ میں سے کسی نہ کسی سے آپ کو مل جائیں گی. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہے اصل میں. نیکسٹ کیا ہے, علم اور قوت, نالج اینڈ پاور. علم کیا ہے؟ علم توحید کی معرفت ہے. علم ہم کسے کہیں گے؟ علم توحید کی معرفت ہے. ٹھیک ہے بھائی, علم کیا ہے؟ سائنس کا علم.
باہر جائیں گے نا تو لوگ یہی کہیں گے بھئی علم تو اصل میں یہی ہے جو سائنس کا ہے، باقی یہ کیا ہے، یہ مذہبی تو وہ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہتے ہیں یہ تو کہانی ہے، یہ جو تمہارے پاس ہیں کیا ہیں، کہانی ہے ساری، کس سے ہیں، علم تو ہمارے پاس ہے، سائنس کا علم۔ سب لوگوں کے اپنے اپنے نظریات ہیں، علم کیا ہے، سب کے اپنے اپنے نظریات ہیں۔ تو ہم تو کتاب و سنت کی روشنی میں اب دیکھ رہے ہیں نا، پیچھے سے ہم نے ایک بنیاد بنا لی ہے، ٹھیک ہے۔ علم اصل میں کیا ہے، توحید کی معرفت ہے، یعنی خالق کی معرفت، کریٹر کی معرفت، کہ آپ یہ جان لیں کہ آپ کو پیدا کرنے والا ہے کوئی اور وہ اکیلا ہے، اور جس کا نتیجہ توحید کا انکار ہو وہ علم نہیں، جہالت ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بھلے آپ قرآن سے ثابت کر رہے ہوں، یعنی اگر آپ قرآن سے توحید کا انکار ثابت کرنا شروع کر دیں، قرآن سے آپ جو ہے وہ استغاثہ ثابت کرنا شروع کر دیں، تو وہ علم نہیں ہے، وہ کیا ہے، جہالت ہے، کیونکہ وہ قرآن میں نہیں ہوگا، وہ صرف آپ کے دماغ میں ہے۔ شیطان نے آپ کو وسوسہ ڈالا ہوا ہے کہ وہ قرآن میں ہے، وہ تو بہت سارے لوگ تو اپنی نبوت بھی قرآن سے نکال رہے ہیں، تو وہ کیا قرآن میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب قادیانیوں میں سے بعض کو دیکھیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اس آیت سے، یہ سورہ بقرہ کے جو شروع میں ہے، بالآخرت، آخری وحی پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ آخرہ کا ترجمہ کیا کیا، آخری وحی۔ تو لوگ تو قرآن سے کچھ بھی نکال لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن میں ہے، نہیں بھائی ایسے نہیں ہوگا نا، ایسے نہیں ہوگا۔ تو بعض اوقات وہ آپ کے دماغ میں ہوتا ہے صرف، اور آپ قرآن سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن میں نہیں ہوتا وہ۔ یہی بات ہم کر رہے ہیں کہ اگر آپ کوئی ایسی چیز ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، علم بیسیکلی توحید ہے، تو اگر آپ توحید کا انکار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بھلے سائنس کی بنیاد پہ کر رہے ہوں، فلسفے کی بنیاد پہ کر رہے ہوں، بھلے مذہبی کتابوں کی بنیاد پہ کر رہے ہوں، آپ کے پاس علم نہیں ہے، معذرت کے ساتھ آپ کے پاس جہالت ہے۔ اور مذہبی کتاب سے اگر آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، توحید کا انکار کر رہے ہیں، شرک ثابت کر رہے ہیں، تو آپ کتاب کے ساتھ ضرور جو ہے وہ کھلواڑ کر رہے ہوں گے، جیسے لوگوں نے کی ہے۔ ابھی وہ سوشل میڈیا پہ وہ جو کتاب جو ہے وہ جو ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، شاید آپ لوگوں نے دیکھی ہو، ایک وہ مولوی جو ہے وہ ممبر پہ بیٹھا ہے، اور وہ جو روایت آتی ہے نا کتاب الوحی کی صحیح بخاری میں، کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار حرا میں، تو اللہ کے رسول کو انہوں نے کہا کہ پڑھیں، آپ اقرا پڑھیں، تو اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا تھا، ما انا بقاری، کہ میں نہیں پڑھ سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس نے کیا ترجمہ کیا ہے، ہاں، ما کیا، ما نافیہ نہیں بنایا، ما کیا استفہامیہ بنا لیا، کیا کیا، ٹھیک ہے، انا میں، با ساتھ، قاری کس کے ساتھ پڑھوں، میں کس کے ساتھ پڑھوں، ما انا بقاری، ہاں میں کس کے ساتھ پڑھوں، کھلواڑ، ٹھیک ہے۔ تو اب اصل میں تو یہ تھا کہ اللہ کے وسلم نے کہا تھا کہ بھائی میں نہیں پڑھ سکتا، میں قاری نہیں ہوں، سب نے یہی ترجمہ کیا، ایون کہ بریلوی علماء نے بھی، لیکن جو کھڑوال کرنا چاہے گا آپ اس کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے اوپر وہ واہ 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 واہ، ٹھیک ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم، ٹھیک ہے، قل انما انا بشر مثلکم، سوائے اس کے نہیں، میں تو میں ہوں، بشر تمہارے جیسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لوگوں نے کیا جو ہے وہ کھلواڑ کیا ہے، پھر وہ ہمارے علم میں ہے، اس طرح سے نہیں نا کہ جو مرضی قرآن سے نکال لیں، ایسے نہیں، اس کے اصول ہیں، قرآن سے نکالنے کے کیا ہیں، اصول ہیں، اصول و ضوابط ہیں، وہ اصول تفسیر ہیں۔ تو اگر کوئی روایت کے ساتھ، کسی مکتبہ فکر کا بھی کوئی مولوی صاحب ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی ان اصولوں کو وائلیٹ کر رہے ہیں، اور وہ اصول کے ہیں عام طور پہ قواعد لغویہ عربیہ، اصول فقہ میں بھی ہم نے پڑھے ہیں، وہ لغت کے قواعد ہیں، ہر زبان کچھ قواعد و ضوابط پہ کھڑی ہے، جیسے انگریزی زبان ہے، اس کی ایک گرامر ہے، اس کے رولز ہیں، اس کو آپ وائلیٹ کر کے ٹرانسلیٹ کریں گے تو لوگ آپ کو جوتے ماریں گے۔ اسی طرح سے عربی زبان ہے، اس کے اصول ہیں، لغت کے اصول ہیں، عربی لغت کے اصول ہیں، وہ اصول ہم نے نہیں بنائے، وہ لغت اہل زبان کے ہاں مسلم ہیں، تسلیم شدہ ہیں،
انہی کو پھر اصول تفسیر میں لایا گیا، انہی کو اصول فقہ میں بھی دیکھیں باقاعدہ ٹاپک کیا ہوتا ہے، قواعد لغویہ عربیہ، یہ ہیڈنگ ہوتی ہے لغویہ عربیہ، یہ لغوی قواعد ہیں، عرب زبان کے قواعد ہیں۔ تو جب عربی میں قرآن ہے تو اس کی لغت، اس کی گرامر، اس کی صرف نحو، ٹھیک ہے، اس کا جو سٹرکچر ہے اس کو آپ کو سامنے رکھنا پڑے گا نا۔ تو اگر آپ اس کے سٹرکچر کو کہیں گے کہ جی ہم نے اس کے سٹرکچر کو سامنے نہیں رکھنا، ٹیکسٹ کے سٹرکچر کو، ٹیکسٹ ایک سٹرکچر کے اوپر کھڑا ہوتا ہے نا، اس کا سیاق و سباق ہے، اس کا ایک کانٹیکس ہے، اگر آپ اس کے بغیر اس کو انٹرپریٹ کریں گے تو آپ کہاں سے کہاں نکل جائیں گے۔ خیر بہرحال، تو علم توحید کی معرفت ہے، اور جس کا نتیجہ توحید کا انکار ہو وہ علم نہیں جہالت ہے۔ پیغمبروں کی بعثت کا مقصد خالق کی دی ہوئی ضابطہ حیات کی نہ صرف تبلیغ تھی کہ فرد اپنے خالق کی بندگی اختیار کرے، طاغوت سے اجتناب کرے، اور اس پر آخرت میں اس بارے مسئول ہونے کے باب میں حجت قائم ہو، بلکہ اس کا نفاذ بھی تھا۔ دو باتیں آئی ہیں، پیغمبروں کی بعثت کا مقصد کیا تھا، یہ ایک بڑا کویسچن پیدا ہوا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ پیغمبروں کی بعثت کا مقصد تھا تبلیغ، بس پہنچا دینا۔ ڈیبیٹ یہ پیدا ہوئی نا کہ دین نافذ کرنا، جسے ہم خلافت کہتے ہیں یا نفاذ شریعت کہتے ہیں یا اسلامی حکومت کا قیام کہتے ہیں، یہ کوئی دین میں ہے کہ نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، یہ سارے بیانیے جو ہے کچھ بڑے سوالات کا جواب ہے، یہ ایسی باتیں نہیں ہیں، یہ پیچھے بڑے سوالات ہیں، ڈیبیٹس ہیں جس کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں، یہ ان کے جوابات ہیں بیسیکلی۔ تو بیسیکلی کویسچن کیا ہے، وہ کویسچن اگر آپ سمجھ لیں تو پھر یہ ساری باتیں آپ کے اوپر کلیئر ہو جائیں گی۔ کویسچن پیچھے یہ ہے کہ ہمارے دین کا مقصد صرف تبلیغ ہے یا ہمارے دین کا مقصد دین کو قائم کرنا۔ کچھ لوگوں نے کہا صرف تبلیغ ہے، انہوں نے تبلیغی جماعتیں بنا لی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جی دین کا اصل مقصد، نبیوں کا اصل مقصد کیا ہے، دین کو قائم کرنا، تو انہوں نے جہادی تحریکیں بنا لی، خلافت کی تحریکیں بنا لی، ٹھیک ہے۔ تو اب دونوں طرح کے لوگ آپ کو سوسائٹی میں مل جاتے ہیں۔ جیسے الاخوان المسلمون تھی، ایک تحریک ہے دین کے قیام کے لیے، اسی طرح جماعت اسلامی ہے، یہاں ہمارے یہاں تنظیم اسلامی ہے، اسی طرح سے جہادیوں میں پھر کئی گروپ پیدا ہو گئے۔ تو اب پیغمبروں کی بعثت کا مقصد خالق کی دی ہوئی ضابطہ حیات کی نہ صرف تبلیغ تھی، یعنی تبلیغ بھی تھی، تبلیغ کا تو انکار نہیں کر سکتے کہ تبلیغ نہیں تھی، بلکہ اس کا نفاذ بھی تھا، نفاذ کا بھی ہم انکار نہیں کر سکتے۔ نبیوں نے یہ کام کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاز کے اندر دین کو غالب کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں لڑی ہیں، صرف تبلیغ نہیں کی، دین کو غالب کیا، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ یعنی وہ ایسے نہیں ہے کہ دفاع میں دین غالب ہو گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مقصد نہیں تھا، بس کفار آتے تھے لڑائی کرنے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں لڑائی کی اور دین غالب ہو گیا۔ تو اگر یہ تھا دفاع میں غالب ہو گیا، تو جو خلفائے راشدین کے دور میں نکلے ہیں، خلفائے راشدین کے دور میں نکلے ہیں نا، ٹھیک ہے، حضرت عمر کے دور میں فتوحات ہوئی ہیں جو، تو وہ تو مسلمان نکلے ہیں، وہ تو نہیں آئے، تو مسلمان کیوں نکلے ہیں؟ اور پھر جا کے کیا کہتے تھے، اسلام قبول کر لو یا جزیہ ادا کرو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہ جو سارا تھا، یہ تو رسول اللہ کی تربیت یافتہ تھے نا، تو ان کو دین صحیح سمجھ میں آیا تھا۔ تو دین جو ہے وہ اپنا غلبہ بھی چاہتا ہے، دین اپنا نفاذ بھی چاہتا ہے، دونوں پیغمبروں کے مقصد تھے، تبلیغ بھی اور نفاذ بھی۔ نفاذ کیوں مقصد تھا؟ تاکہ معاشرے سے ظلم کا خاتمہ اور عدل کا نظام قائم ہو۔ تبلیغ کا مقصد کیا تھا؟ تبلیغ کا مقصد یہ تھا کہ فرد جو ہے نا، فرد اپنے خالق کی بندگی اختیار کرے، یعنی ذاتی زندگی کو بہتر بنا لے۔ تبلیغ کا مقصد یہ تھا کہ فرد کا اللہ کے ساتھ تعلق جڑ جائے، تقرب اللہ کی منزلیں طے کرے، بندہ بن جائے۔ اور دین نافذ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اجتماع سے کیا ہو؟ ظلم کا خاتمہ ہو۔ اب ظلم کا خاتمہ ایک بندہ تو نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، مطلب آپ کے ساتھ ظلم ہو جائے تو اب تو صورتحال یہ ہے کہ FIR نہیں کاٹتے۔ گاؤں دیہات میں آپ دیکھیں، چودھری اور وڈیرے جو ہیں جو ظلم کرتے ہیں غریبوں کے ساتھ، تو وہاں تھانے والے رپورٹ کاٹتے ہیں ان کے خلاف، FIR کاٹتے ہیں؟ نہیں، قانون ہے، سب کچھ ہے، کچھ بھی نہیں، سب کو پتہ ہے۔ غریب آدمی جو ہے وہ گناہ کرتا ہے یا غریب آدمی کوئی اس سے جرم ہو جاتا ہے، اس کو اس کی سزا مل جائے گی، لیکن جو پاورفل ہے وہ سب جرم کرتے ہیں، سب کو پتہ ہے۔ تو یہ ظلم کا خاتمہ اور عدل کا نظام قائم ہو۔ لہذا دلیل اور قوت دونوں صورتوں میں پیغمبروں کا، یہ جملہ اہم ہے، دلیل اور قوت دونوں صورتوں میں پیغمبروں کا غلبہ مقصود رہا۔ پیغمبروں کا
مقصد کیا تھا؟ دلیل میں غلبہ، یعنی دوسروں پہ دلیل میں غالب آ جانا، یا پیغمبروں کا مقصد کیا تھا؟ سیاسی غلبہ. دونوں مقصود تھے. دلیل کا غلبہ بھی مقصود تھا. دلیل کا غلبہ کون کریں گے؟ علماء کریں گے. یعنی آپ نے دلیل میں بھی غالب آنا ہے، یہ علماء کا کام ہے. اور سیاسی طور پہ غالب آنا یہ کس کا کام ہے؟ حکمرانوں کا. اپنا اپنا میدان ہے نا. تو سیاسی غلبہ بھی مقصود ہے اور دلیل کا غلبہ بھی مقصود ہے. یعنی آپ نے کافروں پہ دلیل سے بھی غالب آنا ہے، دلیل سے بھی غالب آنا ہے. اللہ کے رسول کی رسالت کے 2 مقاصد تھے، تلاوت آیات اور تعلیمی کتاب و سنت کے ذریعے فرد کا تزکیہ نفس. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقصد تھا تزکیہ نفس. تزکیہ نفس آپ کیسے کرتے تھے؟ تلاوت آیات کے ذریعے. قرآن نے خود بتا دیا نا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. ٹھیک، تو تزکیہ نفس ایک آپ کا یہ مقصد تھا. دوسرا کیا تھا؟ جہاد اور قتال کے ذریعے بقیہ جمیع ادیان پر دین اسلام کا غلبہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. یہ 110 نمبر نکالیں گے نا تو آپ کو اس کے دلائل مل جائیں گے. وہی میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اب دلائل نہیں پڑھ رہے، دلائل آپ کو حواشی میں مل جائیں گے. یہ دوسری طرف جو میں نے اس کا کھولا ہوا ہے نا حواشی، تو یہاں حواشی میں آپ دیکھیں گے یہ سارے دلائل ہی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی یہ آیت آگے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی وراثت، علماء، علمی وراثت کس کو ملی؟ علماء. العلماء ورثۃ الانبیاء. ٹھیک ہے، اور خلافت یہ آپ کی سیاسی وراثت تھی. سیاسی وراثت کس کو منتقل ہوئی؟ عمراء کو، یعنی حضرت ابوبکر کو، پھر حضرت عمر کو، پھر، لیکن وہ جامع تھے، وہ علم میں بھی وارث تھے اور سیاست میں بھی تھے رضی اللہ عنہ. اجتہاد اور جہاد دین کی 2 بنیادی اصطلاحات ہیں، اور اجتہاد کا مطلوب دلیل میں اسلام کا غلبہ ہے، جبکہ جہاد کا مقصود قوت میں اسلام کو غالب کرنا ہے. ہم نے شروع میں عنوان کیا باندھا تھا؟ علم اور قوت. علم بھی ہم نے حاصل کرنا ہے، اور علم کا مقصود کیا ہے کہ دنیا میں جتنے نظریات ہیں سب کے اوپر آپ نے دلیل سے غالب آنا ہے. ٹھیک ہے، اور قوت بھی حاصل کرنی ہے. قوت کا مقصود کیا ہے؟ سیاسی غلبہ بھی کیونکہ اس کی بات یہ ہے، دیکھیں بہت سے لوگ جو ہے نا، آپ کا علم، دنیا میں بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں لیکن ان کا علم جو ہے وہ کیا ہے؟ کتابوں میں پڑھا ہوا ہے، دنیا میں عام نہیں ہو سکا. کیوں؟ کیونکہ پیچھے قوت نہیں تھی، پاور نہیں تھی. اس وقت بھی اگر آپ مسلمانوں کا سوچیں، مسلمانوں کے جو مختلف سیکٹس ہیں، فرقے ہیں، یا آپ کے اہل مسالک ہیں، یا نقطۂ نظر ہیں، 2 لوگ بہت تیزی سے دنیا میں پھیل رہے ہیں. 2 نقطۂ نظر. ایک سلفی، اس لیے کہ اس کے پیچھے اسٹیٹ کی پاور ہے، سعودی عرب، اور دوسرا شیعی، اس کے پیچھے بھی ایران کی پاور ہے، اسٹیٹ کی پاور ہے. تو جب کسی نقطۂ نظر کے پیچھے ریاست کی قوت ہوتی ہے تو وہ نقطۂ نظر پھر کیا عام طریقے سے پھیلے گا؟ ظاہری بات ہے، ریاستی لیول پہ جب اس کو یونیورسٹیاں بنیں گی، ٹھیک ہے، ملینز کے بجٹ جو ہے وہ اس کے اوپر لگیں گے. اب جیسے سعودی عرب کو دیکھیں کہ وہ پوری دنیا میں انہوں نے نہیں اپنے لوگ مطلب نوجوان علماء بھیجے، اور اچھا کیا، مطلب کہ بھیجے، اچھا کیا. ایک نقطۂ نظر، جو لوگ وہاں جاتے ہیں ان کو وہ ترجمہ قرآن جو ہے وہ گفٹ کرتے ہیں. پھر وہاں مدینہ یونیورسٹی کے اور جو ام القریٰ یونیورسٹی کے جو طلبہ ہیں وہ پوری دنیا میں جا کے مختلف جگہ پہ انہوں نے اسلامی مراکز قائم کیے، یورپ میں قائم کیے، افریقہ میں قائم کیے. وہ وہاں جا کے امامت اور خطابت کے جو ہے وہ فرائض سر انجام دیتے ہیں. وہاں پھر وہ فکر پھیلتا ہے کتاب و سنت کا، سلفی فکر پھیل رہا ہے. تو ریاست کی قوت سے کیا ہوا؟ اب وہ فکر پھیل گیا. اگر ریاست کی قوت نہ ہوتی، جیسے حنفی فقہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کیسے پھیلی حنفی فقہ. حنفی فقہ کے پھیلنے میں سب سے بڑا وجہ کیا تھی؟ ٹھیک ہے، ہاں، کہ جو عباسی خلفاء تھے انہوں نے جو ہے وہ حنفی فقہ کو نافذ کر دیا تھا. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے اب دیکھیں کہ فقہ ظاہری اسپین کے اندر نافذ رہی، اندلس میں مالکی فقہ نافذ رہی ہے، اس کی وجہ سے آج مالکی فقہ ہمیں نظر آتی ہے. حنبلی فقہ جو ہے وہ درمیان میں سے غائب رہی ہے، بہت کم لوگ رہے ہیں حنابلہ کے ساتھ، وابستگی رہی ہے لیکن کم. لیکن اب جیسے سعودی عرب میں ہوا تو اب دیکھتے ہیں کہ حنبلی کس طرح سے پھیلے. تو ریاست کی جو قوت ہوتی ہے نا، وہ آپ کے نقطۂ نظر کو پھیلانے میں، آپ کہیں کہ جی صرف ہم نے علم پہ توجہ دینی ہے، وہ علم معذرت کے ساتھ جتنا مرضی مضبوط دلیل پہ کھڑا ہوگا نا آپ کے گھر میں ہی رہ جائے گا. اس لیے ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے سیاست شریعہ میں ایک بڑی اہم بحث کی ہے کہ
دیکھو دولت بھی حاصل کرنی چاہیے اس نیت کے ساتھ کہ اس دولت کو تم اس علم کے پھیلانے کے لیے ذریعہ بناؤ جو علم اللہ نے تمہیں دیا، کیونکہ معاشرے میں یہ بھی ایک قوت ہے نا، دولت کیا ہے؟ قوت ہے۔ نواب صدیق حسن خان صاحب کا جو اتنا علمی کام ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ جو انہوں نے کتابیں پبلش کر گئے ہیں اس دور میں، ساری بات ہے۔ ہاں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ قوت مطلب یہ نہیں اب ایک نقطہ نظر جو ہے وہ جی عہدے کے طلبگار ہیں اور یہ قوت چاہتے ہیں اور یہ اور وہ نہیں، یہ نہیں، ہم اجتماعی طور پہ بات کر رہے ہیں، مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ آپ کو جماعتی عہدہ اور یہ اور وہ، ٹھیک ہے، ہم اس کی بات کریں، ہم کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو بحیثیت امت دنیا کے اندر قوت حاصل کرنی ہے، کیوں؟ تاکہ ان کی جو آئیڈیالوجی ہے توحید کی وہ پھیلے۔ اب امریکہ کی جو آئیڈیالوجی ہے کیپٹلزم، اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے، کوئی جان نہیں ہے، کیوں پھیل رہی ہے؟ پیچھے ڈنڈا ہے، قوت ہے بھائی، قوت ہے۔ کارل مارکس کی آئیڈیالوجی کو کوئی جانتا نہیں تھا، جب رشیا میں پیچھے سپر پاور کی قوت مل گئی پھر وہ پھیلی ہے۔ پھر یہاں پاکستان میں بھی جو ہے وہ پیدا ہوئی ہیں کمیونسٹ، یہاں پہ بھی کہا جاتا تھا سرخے، ان کو باقاعدہ کہا جاتا تھا سرخے، ٹھیک ہے، اور بڑے وہ مطلب متحرک، اور آ کے وہ ڈبیٹس کرتے تھے ٹیلی ویژن کے اوپر، اور جیسی رشیا جو ہے وہ ٹوٹا ہے، بکھرا ہے، USSR ٹوٹا ہے، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہیں نظر آتے ہیں آپ اس طرح سے نہیں، ایک دور میں ان کی تحریک بڑے عروج پہ تھی۔ تو یہ جو اسٹیٹ کی قوت ہوتی ہے، پاور ہوتی ہے، یہ آپ کے علم کو پھیلا دیتی ہے۔ تو اس لیے علم اور قوت، یہ کہنا کہ جی اسلام صرف جو ہے وہ علم دینے آیا، بس لوگوں کو جا کے بتا دو بھائی مسلمان ہو جاؤ، یہ بھی کرنے کا کام، اصل میں بات کیا ہے کہ کب ہم نے علم کا کام کرنا ہے، کب ہم نے قوت سے کام لینا ہے، یہ اصل میں فیصلہ جو ہے نا یہ۔ تو بعض اوقات آپ کی پوزیشن نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کہ آپ قوت والا کام کریں، اس وقت آپ کو علمی کام ہی کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں علمی کام ہی کیا، ہاں مدینہ میں جب آپ کو قوت مل گئی تو پھر آپ نے دوسرا کام کیا، سیاسی غلبے کا۔ تو یہ اہم بات ہے۔ اور دین کی حفاظت اور فروغ کے دو ذرائع ہیں، دین کی حفاظت اور فروغ۔ دین اسلام کے محافظ کون ہیں؟ ہم ہیں، ٹھیک ہے، یہی ہم نے کہا نا تمام نیریٹیوز میں سے یہی صحیح نیریٹیو ہے۔ اب ہم نے اس نیریٹیو کی حفاظت بھی کرنی ہے، اس کو پھیلانا بھی ہے۔ تو کیسے یہ اس کی حفاظت ہوگی؟ علم کے ذریعے اور قوت کے ذریعے۔ اور اس کا فروغ بھی کیسے ہوگا؟ علم کے ذریعے بھی، کچھ لوگوں کو علم سے سمجھ میں آئے گی اور کچھ لوگ جو ہے وہ ویسی مرعوب ہو کے، قوت کا مطلب یہ نہیں ڈنڈے سے ان کے حلق میں اتارنا ہے، یہ مراد نہیں ہوتی، مراد یہ ہوتی ہے جس قوم کا غلبہ ہوتا ہے نا تو لوگ پھر اس سے مرعوب ہو کے، آج ہم امریکہ نے ہمارے اوپر کو ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے کہ امریکن تہذیب جو ہے وہ آپ اختیار کریں یا آپ انگریزی پڑھیں، مرعوبیت ہے صرف، ان کے سیاسی غلبے کی کیا ہے؟ مرعوبیت ہے۔ تو یہ ہم اصل میں قوت کی بات اس لیے کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ ہر مسلمان تلوار لے کے کھڑا ہو جائے گا کہ وہ مان لو، وہ غلط تاثر دیتے ہیں نا۔ وہ یہ کہ جس قوم کا سیاسی غلبہ ہوتا ہے دوسری قومیں اس سے مرعوب ہو جاتی ہے، جب مرعوب ہو جاتی ہیں تو پھر ان کے کلچر سے بھی مرعوب ہو جاتی ہیں، ان کی زبان سے بھی مرعوب ہو جاتی ہیں، ان کی زبان پڑھنے کی کوشش کرتی ہیں، ان کا کلچر اختیار کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ آج ہم یہ کام کر رہے ہیں کیونکہ وہ سیاسی طور پہ غالب ہیں، جب ہم سیاسی طور پہ غالب ہوں گے تو وہ ہمارے لباس جیسا لباس پہن کے خوش ہوں گے اور فخر کریں گے، ٹھیک، اور وہ ہماری زبان بول کے فخر کریں گے، تب انٹرنیشنل لینگویج کیا ہوگی؟ انگریزی نہیں ہوگی، کیا ہوگی؟ یہ بات ہم کر رہے ہیں۔ تب جو کرنسی ہوگی پوری دنیا میں چل رہی ہوگی، لین دین کس کرنسی میں ہوگا؟ ڈالر میں نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، ہاں پھر پاکستانی روپے میں ہوگا یا آپ کے سعودی ریال میں ہوگا، اللہ کرے کہ ریال میں ہو جائے، چلیں بہرحال، نہیں تو ویسے نئی کرنسی بنانی چاہیے۔ یہ یورپ والوں نے کام کیا ہے کہ سارے یورپین ممالک نے مل کے ایک کرنسی بنائی یورو، ٹھیک ہے، تو یہ پاکستانی ممالک کو 60 کے قریب تو ہیں، 60 مل کے ایک کرنسی بنا سکتے ہیں، کوئی اسلامی کرنسی، درہم نام رکھ دیں، اس کا دینار رکھ دیں، بنا سکتے ہیں نا۔ ہم نہیں کہہ رہے، وہ تو مزاح میں بات آ گئی پاکستانی کرنسی اور اس کی کیا ویلیو ہے یا سعودی ریال، لیکن اگر یہ مل کے ایک کرنسی بنائیں اور کوشش کریں اس کی، بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو خالق نے علم کے ذریعے دین کی حفاظت فرمائی اور قوت کے ذریعے اہل دین کی، بات سمجھ رہے ہیں؟
علم کے ذریعے کس کی حفاظت ہوتی ہے؟ دین کی. اور قوت کے ذریعے اہل دین کی. اگر اہل دین ہی نہیں ہوں گے تو دین کتابوں میں ہے. ٹھیک ہے، رسول اللہ علیہ وسلم نے بدر کی رات یہی کہا تھا نا، اللہ سے یہی دعا کی تھی کہ یہی ہیں بس ایمان والے، یہ چلے گئے تو پھر. دین کے فروغ کا منہج دعوت و جہاد ہے، اور یہ دونوں قیامت تک جاری رہیں گے، دعوت بھی اور جہاد بھی. اہل دین مغلوب ہوں، یہ اہم بات ہے، اہل دین مغلوب ہوں تو دعوت و تبلیغ اصل منہج ہے. اگر مغلوب ہیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ دعوت اور تبلیغ کا کام. اور اگر غالب ہوں تو مسلم معاشرے میں پیدا شدہ بگاڑ کی اصلاح کے لیے ہر مومن سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تقاضا ہے. اگر مسلمان غالب ہیں تو پھر مسلمان معاشروں میں جہاد نہیں کرنا، وہاں کیا کرنا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر. اور غیر مسلم معاشروں کو مغلوب اور مفتوح کرنے کے لیے جہاد اور قتال کا، تاکہ اس کے نتیجے میں مخلوق کا مخلوق پر ظلم ختم ہو اور خالق کا عدل قائم ہو. مسلمان مغلوب ہیں تو دعوت و تبلیغ ہے، غالب ہیں تو مسلمان معاشروں میں امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، اور غیر مسلم معاشروں کے ساتھ جہاد اور قتال ہے. کیوں جہاد اور قتال ہے؟ مسلمان بنانے کے لیے نہیں، ظلم کے خاتمے کے لیے. جو ظلم انہوں نے پیدا کر رکھا ہے اس کے خاتمے کے لیے. اب دنیا میں اب آپ دیکھیں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ فلسطین میں ہو رہا ہے، برما میں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ کشمیر کے اندر ہو رہا ہے. تو کتنے ممالک ایسے ہیں، افغانستان میں ہوتا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو کتنے ممالک ایسے ہیں جہاں مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ ظلم ہو رہا ہے. تو اس ظلم کے خاتمے کے لیے جہاد اور قتال ہے. کب؟ جب پاور ہے. معروف ہوا ہے جس کا شارع نے مطالبہ کیا، اور منکر ہوا ہے جس سے شارع نے منع کیا ہو. یہ ایسے جملہ نہیں آ گیا. لوگ کہتے ہیں جی معروف اور منکر کا تعین عقل سے ہوگا، یعنی وہ کہتے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر ہوگا، مان لیا، لیکن معروف کیا ہے؟ معروف کا حکم دینا ہے نا. معروف کیا ہے؟ جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، جو سنت میں ہے. منکر کون سا ہے؟ جس سے اللہ نے منع کیا ہے، جس سے سنت میں منع کیا گیا. وہ کہتے ہیں نہیں، قرآن نے معروف اور منکر کی فہرستیں نہیں جاری کی. ٹھیک ہے، یہ آپ کو عرف سے معلوم ہوگا. عرف سے تو معروف منکر طے کریں گے تو پھر مسلمانوں کے لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، جبکہ جہاد غیر مسلموں سے ہے. ٹھیک ہے، لہذا نہ تو مسلمانوں کی باہمی لڑائی جہاد ہے، مسلمانوں کی باہمی لڑائی جہاد نہیں ہے، اور نہ ہی مسلمان حکمران کے خلاف خروج جائز ہے. مسلمان حکمران کے خلاف خروج جائز نہیں ہے. اس کے دلائل آگے دیکھ لیں. ٹھیک ہے، مسلمانوں کا باہمی علمی اور سیاسی افتراق اور انتشار مذموم، یعنی مسلمانوں میں علمی افتراق ہو، انتشار ہو یا سیاسی ہو، دونوں مذموم ہے. دیکھیں نا، اجماع جو ہے، اجماع علمی اتفاق ہے نا، تو اجماع محمود چیز ہے، محمود ہے. تو گویا علمی اختلاف کیا ہے؟ محمود نہیں ہے. افتراق اور انتشار محمود نہیں ہے. اختلاف امتی رحمتی، یہ کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اتفاق کی طرف جائیں. ٹھیک ہے، جبکہ اتفاق جو ہے وہ اتحاد مطلوب ہے. لہذا اجماع کی حصول، وہی بات آ گئی، علمی اتفاق کا حصول یعنی اجماع کا حصول، اور ریاست ہائے متحدہ اسلامی کے قیام کی جد و جہد. ریاست ہائے متحدہ اسلامی جیسے UAE ہے، کتنی ریاستیں ہیں؟ عرب امارات میں کتنی ہیں؟ 7 ہیں نا. شارجہ ہے اور دبئی ہے، ابو ظہبی وغیرہ ہے. ٹھیک ہے، 7 ہیں. اسی طرح امریکہ میں کتنی ہے؟ کوئی تقریباً 50 کے قریب ہیں. ٹھیک ہے، 52 ہے. ٹھیک ہے، USA یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، USSR وہ بھی کیا تھا؟ یونائٹڈ اسٹیٹس آف سوویت یونین. تو مسلمانوں میں بھی جو ریاستیں ہیں یہ سب مل کے ایک بنا سکتی ہیں نا، اتحاد کر سکتی ہیں. اتحاد کر کے ایک متحدہ اسلامی ریاست بن سکتی ہے، جس میں سب اٹانومس بھی ہوں، یعنی خود مختار بھی ہوں اپنی اپنی جگہ پہ ایک حد تک، اور سب کا اتفاق بھی ہو. یا شورائی خلافت ہو سکتی ہے. شورائی خلافت آج کے دور میں آپ جو ہے وہ پرسنل نہ رکھیں. پرسنل میں مسئلہ آ سکتا ہے نا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں بھائی 60 ممالک ہارے کہے گا بھائی خلیفہ مجھے بناؤ. سب کو 1-1 سال کے لیے بھی بنائیں تو پھر بھی باری نہیں آئے گی، اور 60 سال میں تو مر ہی جائے گا نا کوئی اگلا. ٹھیک ہے، تو وہ کیسے کریں گے؟ نہیں کریں گے نا. تو اس لیے اس میں شورائی خلافت ہو سکتی ہے. شورائی خلافت سے مراد یہ ہے کہ 60 کے 60 کی ایک شورا بن جائے،
تو شورا میں ڈیموکریٹک وے میں اکثریتی رائے سے جو ہے وہ فیصلے ہوں، یعنی وہ ریاستیں اپنے اپنے طور پہ آزاد ہوں. دیکھیں نا اصل میں بات یہ باتیں کہنے کو بڑی سادہ ہیں، آسان ہیں کہ جی ایک متحدہ ریاست بنا لیں. تو بھائی سعودی عرب کیوں جو ہے وہ پاکستان کے تھلے لگے، یا پاکستان سعودی عرب کے تھلے کیوں لگے گا، یا ایران کیوں جو ہے وہ دونوں کے پیچھے چلے گا، یا ترکی ان کو کیا سمجھے گا؟ اب بات سمجھ رہے ہیں، سب کی اپنی اپنی یاشی لگی ہوئی ہے. لیکن یہ ہے کہ ممالک اتحاد کرتے ہیں. ناٹو بھی تو ہے نا، انہوں نے اتحاد کیا نا، کم از کم جوائنٹ ڈیفنس کے لیے کر لیا. تو کوئی نقطہ نظر بنا لو، ناٹو کی طرح آپ اتحاد کر لو کہ ناٹو میں کیا ہے کہ یہ یورپین ممالک ہیں، کوئی 30 کے قریب ہیں. اگر ان میں سے کسی ایک پہ حملہ ہوا تو وہ 30 پہ حملہ تصور کیا جائے گا. ٹھیک ہے، سارے اس کے خلاف لڑیں گے. یہ انہوں نے کر لیا، اور انہوں نے کیا تھا امریکہ کے خلاف، رشیا کے خلاف. انہوں نے کیا تھا رشیا کے خلاف. ٹھیک ہے، اور یہ ساری امریکہ کی اس میں کارکردگی تھی، فائدہ سارا امریکہ نے اٹھایا. یہی کام مسلمان بھی کر سکتے ہیں، ناٹو کی طرح کی کوئی بنا سکتے ہیں، کسی ایک پہ حملہ، سب کے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا. کم از کم تو یہ کر سکتے ہیں. یا پھر اس سے آگے بڑھ کے یہ کر سکتے ہیں کہ سب اپنے اپنے طور پہ آزاد ہیں، خود مختار ریاستیں ہیں، اپنا اپنا معاملات چلائیں. لیکن یہ ہے کہ ایک ہم شورائی خلافت قائم کر لیتے ہیں جس میں ساروں کی کیا ریپریزنٹیشن ہو، اور اس میں ڈیموکریٹک وے میں یعنی میجورٹی سے کوئی فیصلے کیے جا سکتے ہیں، خاص طور پہ وہ جن کا تعلق جو ہے وہ امت مسلمہ کے دفاع سے ہے. سیاسی مسئلے جو ہمارے ہیں، یعنی پوری دنیا میں جو ہم مار کھا رہے ہیں ایک امت ہونے کے باوجود، یعنی کافروں کو ایک دوسرے کے خلاف سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایک ملک پہ کافر ملک نے حملہ کیا، اب دوسرے مسلمان ممالک اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو کم از کم اس سے تو نکلے نا. تو یہ ہے کہ ریاست ہائے متحدہ اسلامی کے قیام کے جدوجہد. اب اس میں کوئی بہت بڑا خواب ہم نہیں دے سکتے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. بہت بڑا خواب یہ ہو سکتا ہے کہ جی 60 ممالک متفق ہو جائیں، جی ہم طیب اردوغان کو خلیفہ بنا لیتے ہیں یا محمد بن سلمان کو. ایسی یہ ہنسی مذاق کی باتیں ہیں، لطیفہ ہے. ٹھیک ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کوئی اس کے لیے جدوجہد بھی کرے گا تو آپ کہیں گے یار اس سے بہتر ہے کوئی اور مثبت کام کر لو، کوئی سبزی کی جو ہے وہ ریڈی وغیرہ لگا لو. ٹھیک، ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے آپ ان کو یہ بات سمجھائی جا سکتی ہے بھئی ناٹو کی طرح کی آپ کوئی جو ہے وہ کیا کرو، جوائنٹ ڈیفنس جو ہے وہ کوئی اس طرح کی آرگنائزیشن بنا لو. ٹھیک ہے، یا آپ کوئی یورو کی طرح کی متفقہ کرنسی جاری کر لو، اس کا نام درہم رکھ لو، دینار رکھ لو. یا پھر آپ کچھ ایسا اتحاد کر لو کہ جس میں جو ہے وہ کوئی شورائی خلافت ہو، سب جو ہے وہ ریاستیں اپنے طور پہ خود مختار ہوں. لیکن یہ ہے کہ جو جنگ و جدال کے معاملات ہیں ان میں وہ اجتماعی جو ہے وہ اس کی مشاورت کے ساتھ سب کی آرمیز جو ہے، سب کی آرمیز وہ ایک آرمی متصور ہو، سب کی ایئر فورسز، سب کے ریزورسز. ٹھیک ہے، اور پھر جب جانا ہو تو پھر جائیں. ایک کانسیپٹ ہے آرمی میں ایئر فیلڈ مارشل، آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے؟ نہیں سوری، ایئر فیلڈ مارشل نہیں، فیلڈ مارشل کا. تو جیسے ہمارے یہاں ایوب خان تھے، 3 ممالک کی جو آرمی تھی ان کے سربراہ تھے. پاکستان کے تو تھے ہی تھے، لیکن یہ ہے کہ ترکی بھی اور غالباً ایران. تو یہ کانسیپٹس ہیں دنیا میں، مطلب کانسیپٹس ہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے ایسے کانسیپٹس ہیں دنیا میں اور چل بھی رہے ہیں اور پریکٹیکل بھی ہیں. یہ ایسی باتیں نہیں جو ہوائی ہم کہہ رہے ہیں صرف کتابوں کی باتیں ہیں یا خواہشات ہیں، نہیں. یہ جو کانسیپٹس دنیا میں رائج ہیں ان کے مطابق کام ہو رہا ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں ان سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے امت مسلمہ کے سیاسی غلبے کے لیے. کوئی بڑے خواب نہ دیکھیں، لیکن یہ ہے کہ جو پریکٹیکل ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت عرضی اور آسمانوں سے نزول کے بعد اس کرۂ ارضی پر جب نسل انسانی کا آغاز ہوا تو سب انسان ایک ہی ضابطۂ حیات یعنی اسلام کے پیرو تھے، جبکہ بعد ازاں اپنی خواہش نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ کے بعض انسانوں نے خالق کے دین سے اختلاف کا رستہ اختیار کیا. شروع میں ایک ہی دین تھا. آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں جب کسی مسئلے میں اختلاف ہوا اور ایک نے غصے میں آ کے دوسرے کو قتل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو مقتول نے قتل کے فعل کو نہ صرف گناہ بلکہ جہنم میں داخلے کا سبب بھی قرار دیا،
کہ جس سے سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ میں معہود ضابطۂ حیات کی موجودگی اور اس سے انحراف کے نقطۂ آغاز کا علم ہوتا ہے۔ خیر بہرحال، پس خالق نے اپنے ابدی ضابطۂ حیات کی حفاظت اور فروغ کے لیے انبیاء اور رسل کی بعثت اور آسمانی صحف اور کتب کے نزول کا سلسلہ جاری فرمایا۔ یعنی جب اختلاف شروع ہو گیا تو کتابیں اور صحیفے آنا شروع ہو گئے، کہ جس کے دو مقاصد سے، ایک مقصد تو انذار و تبشیر تھا اور دعوت و تبلیغ کے راستے انسانوں کو خالق کے ضابطۂ حیات کے بارے میں آگاہ کرنا تھا، اور دوسرا انسانوں کے باہمی اختلافات میں خالق کے حکم کے مطابق فیصلہ فرماتے ہوئے اس کے ابدی دین کو انسانی معاشروں میں جاری و ساری کرنا تھا۔ جب خالق وہ ہے تو بھائی اسی کا الا لہ الخلق والامر، جب خلق اس کی ہے تو امر بھی اسی کا ہے، حکم بھی اسی کا چلے گا۔ تو یہ مقدمہ ہم نے پہلے قائم کر دیا ہے کہ سب اس کی مخلوق ہے، تو حکم بھی اسی کا چلنا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام اسی معنی میں خالق کے نبی اور خلیفہ تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بیان میں تو نص صریح موجود ہے کہ نبی کے خلیفہ ہونے سے خالق کی مراد یہ ہے کہ وہ خالق کے حکم کو اس کی مخلوق میں نافذ اور لاگو کریں، جبر نہیں کر رہے، خالق کا حکم مخلوق پہ نافذ کر رہے ہیں، یہ جبر نہیں ہے۔ ہم نے یہ بات پہلے بھی کر دی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر اللہ کا حکم نافذ نہ بھی کریں، خالق کا نافذ نہ بھی کریں، اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں نا بھائی، اس میں یہ کہ الا یعلم من خلق، خالق سے زیادہ بہتر کون جانتا ہوگا اپنی مخلوق کو، تو اس کا حکم مان لو۔ وہ مخلوق میں سے نہیں ہے، مخلوق میں سے تمہیں پھر قانون بنانا پڑے گا۔ خالق کا قانون نافذ نہیں کرتے تو کیا بغیر قانون کے چلائیں گے معاشرے؟ نہیں نا، خود قانون بنائیں گے، مین میڈ لاز ہوں گے۔ اگر مرد ہوں گے تو کیا کریں گے؟ عورتوں کی حق تلفی کریں گے، عورتیں قانون بنائیں گی تو مردوں کی حق تلفی ہوگی۔ اور اگر سرمایہ دار قانون بنائے گا، کیپٹلسٹ، تو جو امپلائیز ہیں، مزدور ہیں، ان کی حق تلفی ہوگی۔ اور اگر ان کو کہیں گے مزدوروں کو کہ قانون آپ بنائیں، سرمایہ داروں کی حق تلفی ہوگی، ٹھیک ہے۔ امیر لوگ قانون بنائیں گے تو غریبوں کو نقصان پہنچے گا، غریبوں کے ہاتھ میں قانون سازی دے دیں گے تو بات یہ ہے کہ یہ تو رائیولری دنیا میں موجود ہے، اختلاف تو ہے، قوموں کا اختلاف ہے، قبیلوں کا اختلاف ہے، زبانوں کا ہے، رنگوں کا ہے، ریسزم ہے، مذہبی اختلافات ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ملک میں کتنے کتنے مذاہب موجود ہیں، ایک مذہب کے لوگوں کو کہیں گے تو ظاہری بات ہے وہ ایسا قانون بنائیں گے کہ دوسرے مذہب کے لوگ، تو اس لیے بہتر ہے پھر خالق کا قانون کے بغیر تو آپ زندگی گزار نہیں سکتے نا۔ اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل میں خالق کا، اور پھر اس کی لاجک بھی ہے، وہ تمہارا خالق ہے، اسی کا قانون چلنا چاہیے۔ مخلوق کے اوپر مخلوق کا قانون چلنا، اس کی کوئی لاجک نہیں۔ پس خالق کی طرف سے پیغمبر دو حیثیتوں سے دنیا میں بھیجے جاتے تھے، ایک نبی اور دوسرا خلیفہ۔ پہلی حیثیت میں وہ خالق کے حکم کو اس کی مخلوق تک پہنچانے کے لیے واسطہ ہوتے ہیں، جبکہ دوسری حیثیت میں وہ خالق کے حکم کو اس کی مخلوق کے مابین جاری اور ساری کرتے ہیں۔ بطور نبی حکم پہنچاتے ہیں اور بطور خلیفہ حکم کو نافذ کرتے ہیں۔ کیونکہ حضرت آدم کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا؟ خلیفہ کا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ تو خلافت اس وقت سے شروع ہو گئی۔ خلافت کا مطلب اللہ کے حکم کو جاری اور ساری کرنا، اور نبوت کا مطلب ہے اللہ کے حکم کو پہنچا دینا۔ تو داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی نص آگئی کہ وہ خلیفہ تھے۔ اور اللہ کے نبی محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت اگرچہ ختم ہو گئی، لیکن علم میں وراثت اور قوت میں خلافت جاری ہے۔ وہی بات، علم میں وراثت، علمی وراثت علماء کو ملی، اور قوت میں وہ عمراء کو ملی، اور وہ خلافت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ قرار دیا، آتا ہے نا روایات میں۔ اور ان کے بعد صحابہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت ابوبکر کا خلیفہ قرار دیا۔ پس خلافت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خلفائے راشدین کو منتقل ہوئی، اور یہ دور خلافت نبوت کے منہاج پر قائم تھا۔ خلافت راشدہ سے یہ خلافت بنو امیہ کو منتقل ہوئی، یہ آگے ٹائم پیریڈ بھی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ اس میں ملوکیت کی بھی آمیزش ہو چکی تھی۔ آمیزش ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن تھی یہ خلافت۔ ملوکیت کی آمیزش کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو امیہ کے حکمرانوں کو خلفاء قرار دیا، کیونکہ وہ خلیفہ کے منصب پر فائز تھے۔ بنو امیہ سے یہ خلافت بنو عباس نے، اور ان سے عثمانی ترکوں نے بزور شمشیر حاصل کی، ٹھیک ہے۔ 1924 میں انگریزوں کی سازش کی سبب سے خلافت کا ادارہ ختم ہو گیا۔ تو خلافت کب ختم ہوئی ہے؟ 1924 میں، یہ نہیں کہ 30 سال بعد ختم ہو گئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام قائم کر کے گیا ہے، اس کے اوپر اس سے بڑا تان کوئی نہیں ہے کہ آپ کہیں 30 سال بعد ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اور اس نظام کو چلانے والے کون تھے؟ جو رسول اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، تو وہ 1924 میں جا کے ختم ہوا ہے، چلتا رہا ہے۔ ہاں آپ یوں کہہ سکتے ہیں اس میں کچھ کمزوریاں آ گئی تھیں، جو ہم نے آمیزش کا لفظ استعمال کیا، ویسا نہیں تھا جیسا کہ خلفائے راشدین کے دور میں تھا۔ کچھ ڈکلائن آیا، کچھ زوال آیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ڈکلائن جو ہے وہ خلافت میں ہی آیا ہے، وہ یہ نہیں تھا کہ وہ خلافت سے کوئی اور نظام بن گیا تھا، ایسا نہیں تھا۔
آپ یہ کہ اس اعلیٰ درجے کی خلافت نہیں رہی تھی، یہ کہا جا سکتا ہے۔ جس طرح اس کو ختم کر لیں، نہیں لمبا ہے یار، چلیں دیکھتے ہیں۔ جس طرح ابتدا میں حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت عرضی میں تمام انسان ایک ہی دین پر تھے، ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح انتہا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خلافت عرضی میں تمام انسان ایک ہی دین پر ہوں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ابتدا میں بھی دین ایک تھا، انتہا میں بھی دین ایک ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سب مسلمان ہو جائیں گے نا، صرف یہودی سامنے ہوں گے، ان سے بھی لڑائی ہوگی، وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ بہرحال یہ تو خالق کا تو تکوینی امر ہے جو پورا ہو کے رہنے والا ہے، ابتدا بھی انتہا بھی، رہے نام اللہ کا شروع میں بھی اور آخر میں بھی، درمیان میں ٹھیک ہے مختلف ادوار آئیں گے، تلک الایام نداولها بین الناس۔ جبکہ امر شرعی یہ ہے، اب امر شرعی کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے نا کہ اگر شروع میں بس خلافت ہے، آخر میں ہے، تو درمیان میں کیا مطلب؟ ہم نے کوشش ہی نہیں کرنی؟ نہیں، ہم نے کہا یہ امر تکوینی ہے۔ امر شرعی کیا ہے؟ یعنی ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ ابتدا اور انتہا کے درمیان کی مدت میں خالق کے مومن بندے خالق کے دین کی حفاظت، فروغ اور غلبہ کے لیے دعوت اور جہاد کا کام کرتے رہیں۔ ہم نے کرتے رہنا ہے، لیکن حدیثوں سے ہمیں نظر یہی آتا ہے کہ یہ قائم ہونے والی نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، لیکن حکم ہمیں یہی ہے کہ ہم نے اس کے لیے کوشش کرنی، اور اس وجہ سے ہمارا نام بھی لکھا جائے گا۔ جب قائم ہوگی ظاہر بات ہے گراؤنڈ تو بنی ہوگی نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، تو وہ گراؤنڈ جد و جہد سے ہی بنے گی۔ اللہ عز و جل اس دنیا میں اپنے بندوں پر حجت قائم کرتے ہیں تاکہ قیامت والے دن ان کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ یہ حجت دو طرح سے قائم ہوتی ہے، ایک رسول کی دعوت سے، دوسرے خالق کی کتاب سے، ٹھیک ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد قیامت تک کے لیے خالق کے بندوں پہ خالق کی کتاب کو حجت بنایا گیا۔ نبی حجت ہوتا ہے یا پھر کتاب؟ نبوت تو ختم ہو گئی، اب کتاب ہے، اللہ کی کتاب حجت ہے۔ جس تک کتاب پہنچ گئی اس کے اوپر حجت قائم ہو گئی، قیامت والے دن وہ مسئول ہے، اکاؤنٹیبل ہے اگر وہ ایمان نہیں لاتا تو۔ مشرکین ہو یا اہل کتاب، دونوں کے بارے اللہ کی کتاب کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ یا تو اسلام قبول کریں یا پھر جزیہ دے کر رہیں، یعنی آج کے، یہ نہیں کہ ہندوؤں کو قتل کر دیا جائے گا، دونوں کے بارے میں یہ ہے کہ وہ جزیہ دیں یا اسلام قبول کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین عرب کے مقابلے کے لیے جب بھی صحابہ کا کوئی لشکر روانہ کرتے تھے تو انہیں تین چیزوں اسلام، جزیہ یا قتال کی دعوت دینے کی نصیحت فرماتے تھے۔ 148 میں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ مشرکین کے لیے بھی جزیہ ہے، ہاں کچھ مشرکوں کے لیے جزیہ نہیں تھا، کون سے؟ جو کہ اہل مکہ کے تھے، جن کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست مبعوث تھے، ان کے لیے جزیہ بھی نہیں تھا، ان کے لیے یہی آپشن تھی کہ یا اسلام قبول کریں یا جزیرہ نما عرب سے غائب ہو جائیں۔ مشرکین اور اہل کتاب کو مفتو اور مغلوب کرنے کی غرض سے جہاد کا حکم قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ حکم باقی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اٹھ کے کرنے کے لیے ظاہری بات ہے حالات بھی دیکھنے ہیں۔ جبکہ ان پہ جزیہ عائد کرنے کا حکم نزول مسیح ابن مریم تک قائم رہے گا۔ حضرت مسیح ابن مریم کیا کریں گے؟ جزیہ کو ختم کر دیں گے نا۔ جہاد اور قتال کی حکمت اسلام میں ایک ہی ہے اور وہ ہے ظلم و عدوان۔ جہاد اور قتال کی حکمت کیا ہے؟ یہ نہیں کہ کافر کو قتل کرنا، حکمت کیا ہے؟ ظلم کا خاتمہ، زیادتی کا خاتمہ، عدل کا نفاذ، یہ جہاد قتال کی حکمت ہے، مار دھاڑ نہیں، قتل و غارت نہیں۔ اب ظلم ختم کرنے کے لیے ظاہری بات ہے ظالم کے ساتھ لڑنا تو پڑے گا، اور اس کی دلیل نص صریح ہے، وہ قرآن میں ہے نا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، قتال کی اجازت اس لیے دی گئی کہ ان پہ ظلم ہوا۔ قرآن مجید میں بظاہر جن منضبط اوصاف کی بنیاد پہ جہاد اور قتال کا حکم دیا گیا وہ دراصل ظلم و عدوان ہی کی صورتیں ہیں۔ اسلام ظلم و عدوان کی کسی صورت کو کسی طور برداشت نہیں کرتا، چاہے اہل ایمان پہ ہو یا خواہ انسانوں پہ۔ مسلمانوں پہ بھی ظلم برداشت نہیں ہے اور انسانوں پہ بھی ظلم برداشت نہیں ہے۔ صحابہ کیا کہتے تھے کہ ہم کس لیے آئے ہیں؟ تاکہ بندوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ عز و جل نے ظلم و عدوان کے خاتمے کے لیے ظالموں کے خلاف قتال کو مشروع قرار دیا، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ مسلمان بھی اگر ظالم ہوگا تو اس کے خلاف قتال ہوگا۔ فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ، جو سرکشی کر رہا ہے اس سے قتال کرو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، ہاں۔ تو اب اگر سوال یہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں مشرکین عرب، یہود عرب، اہل فارس اور اہل روم سے جہاد اور قتال کیوں ہوا، اور اگر اتمام حجت وجہ نہیں تھی تو اس جہاد اور قتال کی کیا وجہ تھی، یہ اب غامدی صاحب کو جواب ہے ان کی فکر کو۔
تو اس جہاد اور قتال کی ایک ہی وجہ ہے اور وہ ظلم و عدوان ہے، جیسا کہ ہم بیان کر چکے۔ غامدی صاحب کہتے ہیں اس کی وجہ اتمام حجت ہے، خیر اس پہ ہم نے بڑا لمبا چوڑا لیکچر ریکارڈ کروایا، ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، یہ اس کا جواب دیا گیا۔ چاہے یہ ظلم ایک مسلمان دوسرے مسلمان پہ کرے یا خواہ ایک انسان دوسرے انسان پہ کرے، اس ظلم کے خاتمے کے لیے خلفائے راشدین کے دور میں جہاد اور قتال ہوا۔ تو اصل مقصود جہاد، تو غامدی صاحب کہتے ہیں جہاد اور قتال کا مقصود اتمام حجت تھا، وہ اللہ کے رسول نے کر دی، اب جہاد اور قتال نہیں ہے، یعنی اقدامی جہاد اور قتال نہیں ہے، وہ کہتے ہیں دفاعی ہے۔ ہم کہتے ہیں اقدامی بھی ہے، لیکن اقدامی کی وجہ، اقدامی اور دفاعی میں فرق سمجھتے ہیں نا۔ دفاعی تو یہ کسی نے آپ پہ حملہ کر دیا، اب تو ہم خیر دفاعی بھی نہیں کر رہے اب تو ہم اس قابل بھی نہیں ہیں پوری دنیا میں مسلمانوں کا دفاع بھی کر سکے، صحیح بات یہ۔ تو خیر ایک بحث کے طور پہ بحث کر لیتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اقدامی جہاد اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ظلم کا خاتمہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اقدامی جہاد جو ہے اس کی وجہ تھی اتمام حجت، وہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کر دی، اب نہیں ہو سکتا۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اقدامی جہاد بھی ہو سکتا ہے، اتمام حجت وجہ نہیں تھی بلکہ۔ چلیں اس پیرے کو ختم کر لیں۔ پس ایک اسلامی ریاست کی اقوام عالم کے حوالے سے دو خارجی ذمہ داریاں ہیں، ایک عالم دنیا تک پیغام رسالت کو اسلامی ریاست کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ عالم دنیا تک پیغام رسالت کو پہنچانا، ٹھیک ہے، تبلیغ کرے، اور دوسرا عالم دنیا سے ظلم کا خاتمہ۔ ایک تو قرآن کا پیغام پہنچائے، قرآن کو ٹرانسلیٹ کرے دنیا کی ہر زبان میں، اس کے مبلغ پیدا کرے تاکہ لوگ جو ہے وہ دین اسلام کو قبول کریں، ان تک کتاب کا پیغام پہنچے۔ دنیا میں کتنی زبانیں ہیں؟ ہزاروں زبانیں ہیں، ہر زبان میں مبلغ ہوں، ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ ہو، اور وہاں اسلامک سینٹرز قائم کیے جائیں، وہاں اسلامی دعات بھیج جائیں، یہ اسلامی ریاست کا کام ہے۔ اور دوسرا کام کیا ہے؟ جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو ختم کریں، اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ جبکہ دوسری پہلی ذمہ داری کے لیے دعوت و تبلیغ کے امر کو ریاست کی سرپرستی حاصل ہوگی، ریاست کی سرپرستی میں دعوت و تبلیغ کا کام ہوگا، جبکہ دوسری کے لیے جہاد اور قتال کو ریاست کی بنیادی ذمہ داری قرار دیا گیا ہے، بشرطے کہ ریاست اس کی اہلیت رکھتی ہو اور خارج میں حالات اس کی اجازت دیتے ہوں۔ دوسری ذمہ داری کب ہے؟ جب ریاست اہل ہو اور خارج میں اس کے حالات ہوں، ورنہ صرف دعوت تبلیغ کا کام ہی کرے۔ ٹھیک ہے جی، چلیں جی آج اتنا ہی پھر کافی ہے۔ نیکسٹ ہے عقیدہ اور منہج۔ اب آپ لوگوں کا منہج بھی ٹھیک کرنا ہے، چلیں پھر دیکھتے ہیں نیکسٹ ٹائم اگر ہماری کلاس ہو گئی تو منہج ٹھیک کر دیں گے، ورنہ بغیر منہج ٹھیک کیے چلے جائیں۔ ہاں نہیں خیر بہرحال منہج اب دیکھیں نا، اس کے بعد ہی اس کا آ رہا ہے نا عقیدہ اور منہج، یہ بات آ گئی علم اور اس کی قوت کی، تو اب عقیدہ اور منہج، اب ہم فرد کی طرف آ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، ابھی ریاست کی بات ہو رہی تھی، اب ریاست سے ہم فرد کی طرف، یعنی ہم نیرو ڈاؤن کر رہے ہیں، نیچے آ رہے ہیں، اوپر سے نیچے آ رہے ہیں۔ آپ نے سے بات کی کہ انسانوں کا بنایا ہوا قانون انسانوں کے لیے کوئی اہمیت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا قانون دیا جس طرح قرآن ہے، سنت ہے، کیا قرآن کی کوڈیفیکیشن کی جا سکتی ہے؟ نہیں، کوڈیفیکیشن جو ہے نا کرنا مناسب نہیں ہے۔ ہاں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مین میڈ لا سے بہتر ہے کہ کوڈیفیکیشن کر لیں، مطلب انسانی قوانین سے بہتر ہے کہ آپ تقنین کر لیں، اس کو تقنین کہتے ہیں نا، تقنین الفقہ الاسلامی کہتے ہیں اس کو، تو وہ آپ کر لیں، اس سے بہتر ہے۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ تقنین بھی نہ کریں، یعنی قاضی جو ہے نا، قاضی جج جو عدالت میں ہے وہ کتاب و سنت کا عالم ہو اور وہ کتاب و سنت سے براہ راست فیصلہ کرے۔ جب آپ قاضی کو پابند بنا دیں گے ایک متعین فقہ کا، وہ متعین فقہ بھی ظاہر بات ہے کتاب و سنت کا غیر تو نہیں ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے نا، اس کا فہم ہی ہے، کتاب و سنت کا فہم ہی ہے، لیکن مثال کے طور پہ آپ فقہ حنفی کو نافذ کر دیتے ہیں، یا فقہ جعفری ہے جیسے ایران میں، یا فقہ حنفی افغانستان کے اندر ہے، جب آپ نافذ کر دیتے ہیں فقہ کو، تو پھر وہاں قاضی اگر اس فقہی مسئلے سے اتفاق نہیں رکھتا تو جب وہ فیصلہ کرے گا تو اس کا عقیدہ کیا ہے کہ وہ کتاب و سنت کے مطابق کر رہا ہے یا قانون کے مطابق کر رہا ہے؟ ظاہر بات ہے وہ کتاب و سنت کے مطابق نہیں کر رہا، اور اس کو حکم یہ ہے کہ کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ کرے، تو وہاں یہ الجھن آ جاتی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ علماء جو ہیں وہ ججز لگائے جائیں عدالتوں میں، اور وہ کتاب و سنت کے مطابق براہ راست فیصلہ کریں، براہ راست فیصلہ کریں، ٹھیک ہے، تقنین نہ کی جائے۔ لیکن یہ ہے کہ آج کل کے ماحول میں جہاں انسانی قوانین، انسانی بھی آپ کہیں کہ انگریزوں کے قوانین نافذ ہیں، اور بھائی انگریزوں کے قوانین سے بہتر ہے کہ فقہ حنفی نافذ کر دیں۔ ہاں اتنی چڑان نہیں پیدا کرنی چاہیے فقہ حنفی سے،
لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے یہاں پاکستان میں جو مختلف مکاتب فکر کے علماء تھے، اس میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اہل تشیع، ان کی جو بھی مختلف اوقات میں کمیٹیاں بھی بنتی رہیں، وہ جو 22 نکات تھے، شروع میں سوال پیدا ہوا تھا نا کہ کس کا فقہ نافذ کرنا ہے، کس کا مسلک نافذ کرنا ہے، تو وہ چاروں جو اسکول آف تھاٹ ہیں مکاتب فکر مسالک کے علماء نے متفقہ طور پہ، بڑے چوٹی کے علماء نے وہ ایک 22 نکات ہیں علماء کے 22 نکات، وہ کبھی آپ نکال کے دیکھیں تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کتاب و سنت کو نافذ کرنا ہے. ٹھیک، دیکھیں جو ریٹن قانون ہوتا ہے نا، اس کی انٹرپریٹیشن میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے. وکیل کیا کرتا ہے مجھے بتائیں، وہ جو لکھا ہوا قانون ہے نا اسی کے اوپر بحث کر رہا ہے، ایک کچھ مطلب نکال رہا ہے، دوسرا کچھ مطلب نکال رہا ہے، تو قانون لکھ کے بھی دے دیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے، اختلاف ختم ہو جائے گا؟ اختلاف پھر بھی باقی رہے گا. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی لکھنے سے قانون ایک بن جائے گا ملک کا، اختلاف ختم ہو جائے گا، نہیں، ایسا نہیں. عدالتیں بھی کیا کرتی ہیں، فیصلوں میں اختلاف کرتی ہیں. کیوں کرتی ہیں؟ مطلب ہائی کورٹ کوئی فیصلہ دے رہی ہے، سپریم کورٹ اس کے خلاف فیصلہ دے دیتی ہے. کیوں دے دیتی ہے؟ قانون ایک ہی ہے، اس کی انٹرپریٹیشن میں اختلاف ہو جاتا ہے. یہ عدالتوں میں بھی ہو جاتا ہے. تو اس لیے کتاب و سنت کو براہ راست نافذ کرنا چاہیے. یہ جو ہے نا تجربہ ہوا ہے سعودی عرب میں کہ وہاں انہوں نے کتاب و سنت کو براہ راست نافذ کی ہے. علماء کو جو ہے وہ ججز مقرر کیا ہے عدالتوں کے اندر، اور اب وہ فیصلہ کرتے ہیں کتاب و سنت کے مطابق. ہاں، پھر وہاں جو جج ہوگا نا وہ یہ نہیں کہ دنیا کا قانون پڑھا ہوگا، نہیں، وہ دنیا کا قانون بھی پڑھا ہو، اچھی بات ہے، پڑھا ہو، انگریزی قانون، سارے قوانین اس نے پڑھے ہوں، لیکن کتاب و سنت کا عالم. جی ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک. زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل.